جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو شروع کر لیتے ہیں. اچھا، یہ پچھلی ایکسرسائز ہم نے کی تھی اور یہ ہماری فروزہ نے کی تھی، سسٹر فروزہ نے یہ والی کی تھی. اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اظنو جو ہے یہ جملہ اسمیہ پہ جب داخل ہوتا ہے تو کیا چینجنگ آتی ہیں. اظنو جو ہے یہ آپ کا فعل ہے، نون نہیں ہے، پہلی بات. اور یہ زنہ یا ظنو سے اظنو بنا ہوا. میں شیئر کرتی ہوں ابھی، ایک سیکنڈ میں بھول گئی تو جزاک اللہ یاد کرانے کے لیے. اچھا، تو یہ والی ایکسرسائز اس کو دیکھیے گا آپ. اس میں complete the following sentences using Anna bearing in mind that Anna is a sister of Inna. تو یہ ہم نے کی تھی لاسٹ ٹائم، آخری ایکسرسائز. تو اس میں یہ ہے کہ اظن جو ہے یہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے، اور اس میں ضمیر انا فاعل ہے. ٹھیک ہے، انا اس کا فاعل ہے، حمزہ لگا ہوا ہے نا، تو انا فاعل ہے. اب استاذہ انا یہاں پہ 59 پیج تھا. مجھے پتا ہے، ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا ریویژن کر کے، آپ لوگ آئے لیٹ ہے نا تو میں اس لیے کہا ذرا سا ریویژن کر. تو یہاں پر آپ کا اظنو کے بعد، صرف اظنو کے بعد انا فعل آتا ہے، انا جو ہے وہ آتا ہے حروف مشبہ بالکل. یہ انا جب بھی آئے گا تو یہ آپ کا اظنو کے ساتھ آئے گا، اس کا رشتہ ہے اس کے ساتھ، انا اظنو انا. اب یہ کیا ہے، انا جب بھی آتا ہے اس کے آگے ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ جب آتا ہے تو یہ انا اس کو اون کر کے اپنا اسم بنا لیتا ہے اور اپنی خبر بنا لیتا ہے. تو یہ ایک پورا جملہ اسمیہ بن گیا ابھی. اور جملہ اسمیہ بن کے تو کس کی خبر بن رہا ہے؟ خبر کس کی بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے یا کچھ اور بن رہا ہے؟ بتائیے مجھے. یہ تو مفعول. مفعول بنے گا. دیکھیں ابھی اظنو فعل ہے، اس کے اندر انا فاعل ہے، تو یہ اس کا مفعول ہی بنے گا نا، یہ جملہ جو آگے آ رہا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انا جو ہوتا ہے وہ اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کے اسم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے. وہ ان سب کے ساتھ مل کے پچھلے والے جملے کے لیے کچھ بنتا ہے. اگر یہاں پہ مبتدا ہوتا تو یہ جو انا ہو مریدن اس کی خبر بن جاتا، لیکن یہ تو فعل ہے، اس میں فاعل بھی ہے تو اس کا یہ مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. اور انا جو ہے یہ ہمیشہ درمیان میں آتا ہے اور ہر فعل کے ساتھ آ سکتا ہے. اظنو کے ساتھ ابھی پڑھایا جا رہا ہے، لیکن یہ ہر فعل کے ساتھ آ سکتا ہے. انا جو ہوتا ہے نا، انا کس فعل کے ساتھ آتا ہے؟ انا جملے کے شروع میں آتا ہے یا پھر ایک فعل کے ساتھ آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے قالا فعل کے ساتھ. قالا فعل کے آگے انا نہیں آ سکتا، انا آئے گا. آپ پورے قرآن مجید میں گھومیں، آپ قالا کے بعد دیکھیں تو انا ہی یوز ہو رہا ہوگا، انا یوز نہیں ہوگا. باقی جتنے بھی افعال ہیں ان کے ساتھ آپ کا انا یوز ہوگا. انا مڈل میں آئے گا اور وہ اسم موصول کی طرح ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے اسم موصول کا ایک صلہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کا بھی ایک جملہ ہوتا ہے. اور یہ جملے کو کیا کرتا ہے؟ جملے کو ون ورڈ میں چینج کر دیتا ہے. جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، اس کو مفرد بنا دیتا ہے. مفرد بنا کے اس کو کیا کرتا ہے؟ پھر پچھلے جملے کا کوئی پارٹ بنا دیتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اسم موصول ہوتا ہے، وہ اپنے صلے کے ساتھ مل کے پچھلے جملے کا کوئی پارٹ بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی انا اپنے جملہ اسمیہ کے ساتھ، اسم اور خبر کے ساتھ مل کے وہ مفرد ہو کے پچھلے جملے کا کوئی پارٹ بن جاتا ہے. اب یہ فعل اور فاعل تھا تو یہ مفعول بن جائے گا. تو یہاں پر یہ محلن منصوب کہلائے گا، کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ محلن منصوب کہلائے گا. اگر میں صرف آپ کو اتنا پڑھا دوں نا کہ ہاں بھائی اس پیٹرن پہ یہ ایکسرسائز کر لو، تو آپ کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ کلاس میں آئے وہ کچھ نہ کچھ لیں، کچھ نہ کچھ ان کا ریویژن ہو، تو اس لیے میں تھوڑی ڈیٹیل بتاتی ہوں. آپ مجھے بتائیں صوفیہ، کیا مسئلہ؟ اظنو کا دو کا مفعول ہو رہا ہے، ایک وہ انا وہ بھی مفعول ہے، ہو جا رہا، اور مریدون اگر محلن نصب ہے تو وہ بھی مفعول ہو جائے گا. نہیں، یہ دونوں پورا ایک لفظ میں چینج ہو جائے گا. انا جو ہے نا وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ مل کے پورا ایک ورڈ بن جائے گا.
मुफरत बन जाएगा, ये अलग अलग नहीं रहेंगे अभी। ये अन्ना जो होता है ना, ये जुमला इस्मिया को या जुमला फेलिया जो भी आ रहा है उसको वन वर्ड में चेंज कर देता है, उसको जुमला नहीं रहने देता। जबकि इन्ना जो होता है उसके बाद जो जुमला आता है वो जुमला ही रहता है, लेकिन अन्ना क्या करता है, उसको मुफरत बना देता है। जब वो मुफरत बन जाता है तो फिर हम उसको कुछ भी बना सकते हैं, वन वर्ड को तो कुछ भी बनाया जा सकता है ना। तो समझ लो ये वन वर्ड बन गया है। अन्ना अपने इस्म और खबर के साथ मिलके मुफरत बन गया, और मुफरत जो है वो महलन मंसूब होके आपका फेल और फाइल का मफूल बन गया। ये फेल है और इसमें उसके अंदर ही फाइल है, तो इसका अब समझ आ गई कि नहीं आई मुझे बताइए। जी इसका फाइल हुआ है अजुन्नु का फाइल है अन्ना है ना, अजुन्नु का फाइल अन्ना है ना, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। अन्ना। अच्छा मुजारे के अंदर जब हमजा आता है शुरू में जी तो उसमें अन्ना जमीर होती है ना, या जुन्नु हो तो उसमें कौन सी हुआ जमीर होती है, और अजुन्नु उस्ताद जी हो तो कैसे उसमें पता चलेगा इसका? उस्ताद जी कैसे पता चलेगा? हर फेल का 3 मदा होता है, इसका तो 3 मदा है, हमजा जुआ और नून। तो फिर कैसे पता चलेगा ये मुजारे का है या? मादा ही तो आप गलत निकाल रही हैं ना, ये एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन के लिए तो नहीं है, लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा है। रूट वर्ड है जोइन नून नून, जी 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 आप रूट जी वर्ड ही गलत आप निकाल रही उसमें हैं। जन्ना, माजी में जन्ना बनता है, जना ना जी भूल और गए जन्ना हम। बन जाता है, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, जन्ना बन जाता है। मुजारे में यजुन्नु बन जाता है, यजुन्नु से फिर तजुन्नु तजुन्नु अजुन्नु नजुन्नु बन जाता है, या तालिफ नून लगने से। मुजारे के ऊपर ये एक छुट्टी कराई है तो आप लोगों की ये हालत हो गई है। जी मुजारे के मैं ऊपर भूल गई ये सॉरी। चारों लगते हैं। जब अलिफ लगता है तो फिर जी उसका मीनिंग होता है अना जमीर, ठीक है, अजुन्नु। जी अब यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, ये पूरा जो अन्ना है अपने इसम के साथ मिलके, और खबर क्या बन रही है, ये वाली खबर बन रही है। अपने इसम और खबर के साथ मिलके अन्ना पूरा वन वर्ड बन के इस अजुन्नु का मफूल बन रहा है। क्योंकि अन्ना जो जी होता है वो जुमले को जुमला नहीं रहने देता, वो वन वर्ड में चेंज करता है। चाहे वो जुमला इस्मिया पे दाखिल हो चाहे जुमला फेलिया पे, उसने क्या करना है, वन वर्ड बना देना है। मफूल वन वर्ड होता है कि नहीं होता? जी वन वर्ड होता है मफूल। फाइल भी वन वर्ड होता है, या तो जमीर होती है या फिर वो इसम जाहिर फाइल होता है। तो यहाँ पे मफूल जो है वो इसम जाहिर फाइल आ रहा है, जमीर नहीं आ रही। मुफरत, ये पूरा मुफरत बन गया। मुफरत का मतलब समझती हैं, वन वर्ड। जी जी हाँ, तो ये वन वर्ड हो गया है। अन्ना हमेशा अपने बाद वाले इसम और खबर से मिलके उसको वन वर्ड बना देता है, और फिर वो क्या बन जाता है, क्योंकि वो अन्ना के साथ मिलके जी मंसूब होता है, तो वो फिर इसको आप इसका मफूल बना देते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज मैं करवा चुकी हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना। फातिमा तू को फातिमा ता कर देना, और फिर मकतबती को इस तरह रहने देना। जैसे अन्ना लगेगा ना यहाँ पे, अजुन्नु अन्ना जी लगाएंगे ना, तो अब अन्ना क्या करेगा, अन्ना फातिमा तू को क्या कर देगा, फातिमा ता कर देगा। ये जी पूरी एक्सरसाइज मुक्तदा रिकॉर्डिंग में मौजूद है। फातिमा ता फिल मकतबती, उसको कुछ भी नहीं करना, वो ऐसे ही रहेगा। अब क्या हुआ बताइए जरा आयशा, क्या होगा? इसमें अन्ना जमीर है, ये ये फेल और फाइल है, ठीक है। जी मुजारे में हमेशा पेश आती है आखिर में, शुरू में या ता अलिफ नून में से कुछ लगता है, ठीक है, ये फेले जी मुजारे है। उसके बाद अन्ना आया है, तो अन्ना अब इस पूरे जुमले को, अपने इसम को, और ये उसकी खबर है, खबरू अन्ना है, ये आपका इसमु अन्ना है, इन सब के साथ मिलके वन वर्ड बन जाएगा और इसका मफूल बन जाएगा, जी ठीक है। जी चलें आगे, क्या है इसमें भी से ऐसे ही करना है। अंतुम को किस में चेंज कर देंगे, अजुन्नु अन्ना, अंतुम को किस कुन्ना में चेंज करें, अन्ना हुम, अन्ना अन्ना कुम कुम, अन्ना कुम अन्ना कुम मुदरिसून। मुदरिसून को कुछ नहीं करना, खबर को कुछ नहीं कहता। ये इन्ना अन्ना जी वगैरह जो होते हैं ना, 6 बहन भाई 6 सिस्टर्स होती हैं, ये खबर को कुछ नहीं जी कहते, सिर्फ जो मुब्तदा होता मुक्तदा है को नस्ब करते हैं। उसको मंसूब करते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको आएंगी तो बाकी चीजें भी क्लियर होंगी ना फिर। तो जितना जी भी आपको आता है समझ आ रहा है उतना ले लिया करें,
اگر صرف آپ کو ایکسرسائز بھی کسی کو کرنی آ رہی ہے نا کہ ہاں بھائی اس پیٹرن پہ میں یہ ایکسرسائز کر سکتی ہوں، تو وہ بھی اس کے لیے بہت ہے، کیونکہ بیسیکلی تو آپ کو وہی کروایا جا رہا ہے کہ یہ جو پیٹرن ہم نے اوپر دیا ہے اسی کے اوپر یہ جملے بنا دیں، اظنو کے بعد انا لگائیں اور انا کے بعد جو جملہ ہوگا اس کو آپ اسم کو منصوب کر دیں اور خبر کو ویسی رہنے دیں۔ باقی یہ جو میں نے بتایا نا کہ یہ ون ورڈ بن کے انا اپنے جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، ون ورڈ میں چینج کرتا ہے، تو یہ تو میں نے ایکسٹرا ایڈوانس لیول کا بتایا، ٹھیک ہے، یہ تو بہت ہی ایڈوانس لیول کا میں نے بتایا۔ تو بیسک کیا ہے کہ آپ اسی پیٹرن پہ بناتے جائیں فی الحال جو آپ کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں کو تو اتنی باتیں، بچوں کے لیے یہ بکس بھی ہوتی ہیں نا، بچوں کے لیے بھی ہوتی ہیں، آپ بھی بچے ہی ہیں کیونکہ آپ بھی ابھی شروع میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو بیسک جتنا بھی آ جائے اتنا پہ الحمدللہ کہ چلیں۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، اگلی ایکسرسائز 11 کرنی ہے، یہاں سے ہمارا پارٹ لیسن 6 کا پارٹ بی سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے اوپر والا سمجھ آ گیا ویل اینڈ گڈ، نہیں آیا تو صرف ایکسرسائز کرنی سب کو آ گئی ہے، وہ میں نے پچھلی دفعہ کروائی تھی۔ اچھا، اب یہ ہے ہماری 11 سے لے کے تو 20 تک گنتی، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے پڑھائی تھی پچھلی بار۔ صوفیہ کچھ بتائیں گی اس کے بارے میں، کتنا جانتی ہیں آپ؟ جی رات کو ہم لوگوں کو کلاس کروائی ہے سسٹر، یہ یار اس سے پہلے تو کروائی ہے نا، لاسٹ ویک نہیں کروائی تو اس سے پہلے تو کروائی ہے نا۔ نہیں استاد کہہ رہی ہے کہ لاسٹ ویک ہم لوگ یہ گیسٹ یہ کل رات کو ہم لوگوں نے مل کے یہ کلاس لی ہے، یہ بتا۔ اچھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اچھا تو اس جی میں جی آپ 11 سے 20 تک جو ہے 11 سے 20 جو ہے یہ آپ نے کیا تھا اس کو؟ جی جی ہاں، کیا تھا۔ تو آپ صوفیہ مجھے بتائیں تھوڑا کیسے سمجھ آیا آپ کو یہ؟ جی اگر معدود جون سا ہے وہ مؤنث ہو تو اس کا پہلا مذکر اور بعد میں مؤنث ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ مطلب احدہ نہیں 11-12 کے اوپر مؤنث ہوگا اور 13 سے مذکر مؤنث ہوگا۔ یہاں پہ اب 11-12 ہے تو یہ بھی احدہ عشرۃ طالبۃ، لیکن اگر یہاں پہ طالبن ہوتا تو وہ تینوں کی تینوں مذکر ہو جاتے، یعنی احدہ عشرہ طالبن ایسے ہو جاتا۔ اب اسنا یہاں پہ عشرہ دوسرا ہے طالبان، اسنا جی عشرہ طالبان، اب یہ مؤنث ہے تو سارے طالبان مؤنث ہو گئے نا، جی۔ تو 11 اسی اور طرح 12 میں اسنا تو تھا یہی پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 13 سے جی لے جی کے آگے 19 تک جو ایک ساتھ ایک جیسا چلے گا، اس میں کیا ہوا 13 ہاں میں؟ وہ مذکر ہے اور مؤنث ہے، یعنی مطلب اگر مؤنث اگر آپ کا معدود ہے تو پھر مذکر ہوگا ڈیجٹ، اور ساتھ میں مؤنث یہاں پہ جیسے ثلاثہ مذکر ہے، عشرۃ مؤنث ہے اور طالباً تن بھی مؤنث ہے۔ اس تو کے اسی ساتھ طرح والا یہ تو سیم ہی ہوگا، پیٹرن اس کا 19 پیئر بنے گا، ساتھ والا جی تو اس کا پیئر ہی بنے گا، ٹھیک ہے، مؤنث ہی جی رہیں گے اور یہ والا جی مذکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی، تو لیکن یہ اس 19 تک چلے گا اور ہاں پھر 20 جو سا ہے 20 جو ہے وہ عشرونہ ہو جائے گا، وہ دونوں کے لیے سیم ہے۔ ہاں دونوں کے لیے سیم، مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم۔ عشرونہ طالبن بھی ہو سکتا ہے اور عشرونہ طالبتن بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں واحد اور منصوب آ رہا ہے، جی جبکہ جی 3 سے 10 تک کی گنتی میں ایسا نہیں تھا، 3 جی سے وہ نہیں تھا، وہ کیونکہ توصیف مرکب توصیفی اس میں تھی، نہیں وہ تھا 1 اور 2 جو ہوتے ہیں داخل وہ بن مرکب جاتا توصیفی ہوتے ہیں، 1 اور 2 جو ہوتے جی ہیں وہ مرکب وہ توصیفی ہوتے ہیں۔ باقی الہ سارا مضاف واحد، مضاف الیہ۔ الہ جی واحد، واحد اور جی آگے کیا ہے، اسنانی، یہاں پر آئے اسنانی گا کتابانی، اس میں کتابان پہلے آپ کا اسنانی کیا آئے کتاب گا، اس میں آپ کا پہلے کیا آ رہا ہے، پہلے آپ کا نون آ رہا ہے، ناؤن آ رہا کتابن، ہے جی کتابانی، سوری نہیں کتابن، جی نہیں جب کتاب دو واحد ہوگا تو کتابانی ہوگا نا، جی جی کتابانی، دو آگے کیا لگے گا، اسنانی، اسنتا اسنان اسنانی، سیم ساؤنڈ اسنان آئے گی نا، کتابانی اسنانی، یہ 2 کے لیے بولا جائے گا۔ کتابانی ویسے بھی جی 2 ہی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن اسنانی کیوں لگاتے ہیں، صفت کے طور پہ لاتے ہیں، صفت کے طور اور پہ موصوف لگاتے اور ہیں صفت ایکول ہوتے ہیں، اس لیے چاروں حالتوں میں یہ ایکول ہیں، جی ٹھیک ہے۔ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، کتابانی اسنانی، اس کو معرفہ کہیں گے یا نکرہ کہیں گے؟
استارہ یہ معرفہ ہے نہیں نکرہ نہیں نکرہ معرفہ ہے، جب تک کتاب الف لام نہیں لگے گا کتابانی پہ تب تک یہ نکرہ نکرہ جی جی نکرہ ہی نکرہ ہے. ہے تو یہ بھی نکرہ، الکتاب یہ بھی نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اسنانی بھی نکرہ ہے، کتابانی بھی نکرہ ہے. تو یہ 2 ہو گیا اور یہ 1 ہو گیا، ٹھیک ہے. اب 3 سے کیا ہوگا؟ عدد اور سلاسو معدود. کتاب یا سلاست، اگر کتابو ہے تو سلاستو کتابن. لیکن اس میں دیکھیں نا، یہ جو اس میں پہلے موصوف آ رہا ہے نا، پھر صفت آ رہی ہے نا ہاں مرکب لیکن آگے توصیفی میں. گنتی اس میں کیا ہوگا؟ اس میں مضاف کیا، ہاں اس میں کیا بنے گا؟ اس میں عدد پہلے آئے گا اور معدود بعد میں چلا جائے گا. معدود بعد میں آ جائے گا. سلاستو اس کتابن میں معدود پہلے آیا ہے، جو موصوف بن رہا ہے، معدود پہلے آیا ہے اور عدد بعد میں آیا جی جی ہے نا. یہ جی معدود ہے نا، اور یہ عدد ہے جو مرکب توصیفی کی شکل میں آ رہا ہے. یہ بھی مرکب عددی بن رہا ہے بیسیکلی، تو یہ بھی مرکب عددی بن رہا ہے وہ، لیکن وہ شکل اس کی جو ہے نا وہ کیا بن رہی ہے؟ مرکب توصیفی کی شکل میں بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرے سے وہ تیسرے سے مرکب اضافی بننا. بننا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کو مرکب اضافی تھوڑی کہیں گے، اس کو بھی مرکب عددی کہیں گے، کیونکہ اس میں بھی عدد اور معدود ہوتا ہے. تو ابھی ہم جیسے کہیں 3 کتابیں، تو کیا ہوگا؟ سلاستو کتابن. ہاں یہ ایسے بولنا آسان ہو جاتا ہے، سلاستو کتابن کتاب یا کتبن. اچھا کتبن. اچھا اچھا میں اس کو بھی وہی واحد سمجھ رہی. کتبن یہ نکرہ اور جمع ہوگا، یہ نکرہ اور جمع ہوگا، یہ نکرہ اور واحد ہوگا اور منصوب ہوگا، یہ نکرہ ہوگا اور جمع ہوگا اور مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، جمع بس یہ فرق ہے. تو پیچھے والا کا ریوائز کرنا. اب یہ 3 سے 10 تک ہی گنتی ہے، اگر یہ آئے گی تو پھر یہ بھی آئے گی نا، فرق پتہ چلے گا. اب یہ کتبن ہے. اسی طرح سے آپ جب 4 کتابیں کہتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اربعۃ. اچھا اب یہ اربعۃ کتابیں تو مذکر ہوتا ہے، لیکن اربعۃ آ رہا ہے نا، اور کتبن آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے ایسا؟ اپوزٹ آ رہی. گنتی ہمیشہ اپوزٹ ہوتی ہے. جی ہاں یہ پہلی اور 2 جو ہوتی ہے نا، 1 اور 2 جو ہوتا ہے، اور 11 اور 12 جو ہوتا ہے، اور یہ سب الگ پیٹرن پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 1 اور 2 اور 11 12 یہ الگ پیٹرن پہ ہوتے ہیں، لیکن 3 سے 4 اور 13 سے 19 تک سیم پیٹرن پہ ہوتے ہیں. بس اس میں ڈبل ڈیجٹ آ جاتا ہے اور اس میں سنگل ڈیجٹ ہوتا ہے. اس میں 7 اشارہ بھی لگ گیا نا، ڈبل ڈیجٹ ہے نا، تو اس میں سنگل ڈیجٹ ہے. ہوتے یہ اپوزٹ ہیں، یہ بھی اپوزٹ ہیں. طالبتن، یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ تمجیز کی شکل میں آ رہا ہے، معدود منصوب آ رہا ہے اور واحد آ رہا ہے. یہاں پہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور یہ جمع آئے گا. تو یہ آپ اس کو بار بار کریں گے تو آئے گا، بار بار کریں گے، اپنے پاس پریکٹس کریں گے. سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ پڑھائیں، ڈسکس کریں. اب جیسے یہاں پر آپ کی کمی رہ گئی تھی نا، نہیں اب وہ یہ ہم نے کل 1 سے یہ بھی لے کر کر لیا 10 تھا، تک کیا آپ کو یہ بھی نہیں. آ گیا تھا پڑھاتے ہوئے، کہ آپ نے یہ ریوائز ہی جی نہیں آ کیا؟ گیا. یہ ریوائز ہی نہیں کیا آپ نے. نہیں کل ہم نے یہ ریوائز نہیں کیا نا، کل ہم نے 1 to 10 نہیں کیا تھا، یہ 11 اسی بک کو کیا. اب ہم نے اسی اب ایکسرسائز ان کو کو آپ کیا تھا 1 to 10 لیکن کرائیے گا، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، ان کو سمجھ آئے نہ آئے، ان کو تو ٹائم سے آئے گی نا جب ان کا دماغ اس پہ چلے گا. تو آپ کو یہ ہے کہ تھوڑا چلا ہوا ہے تو تھوڑی اور مضبوط ہو جائے گا، مضبوطی آ جائے گی. تو پڑھانے سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر آپ کو اسٹوڈنٹ مل رہے ہیں پڑھانے کے لیے، ایک بھی مل رہا ہے، تو آپ کو بہت فائدہ ہے. ہاں استاذہ میں ہر گھڑی میں پریزنٹ رہتی ہوں، لیکن صفیہ سسٹر ٹائم نہیں دیتی. یار اگلے بندے کی فیملی ہے، بچے ہیں، ٹائم کا فرق آپ کا اور اس کا ٹائم کا فرق ہے. ٹائم کیسے دیں گی وہ؟ ٹائم تو میں بھی آپ کو ہر وقت نہیں دے سکتی نا. ہاں یہ ہے جب آپ کا میں میسج دیکھ لیتی ہوں تو میں جواب دے دیتی ہوں، بھائی فوراً میں بھول جاؤں گی ورنہ. آپ دیکھیے نا، آپ ڈانٹ دیے نا، بعد میں صفیہ سسٹر گروپ میں پورا مزہ لے گیا کہ آج آپ کو ڈانٹ ملا. سننے کے انتظار اچھا میں آپ اپنا تھی. تھوڑا مائک قریب کریں، مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ کی آواز تو آ رہی لیکن کلیئر نہیں ہے. عائشہ استاد اپنا کوئی مائک فائدے کی بات نہیں کر، استاد یہ کوئی فائدے کی بات نہیں کرنی، آپ آگے لیکچر پہ ہاں میری کلاس کا ٹائم ظاہر ہے. بہرحال یہ اب آپ کریں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے پہلے سے کیا تو دوبارہ کریں، میرا ٹائم سیو ہو گیا.
اب ہم یہ والی ایکسرسائز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 12. لیسن کو ختم کرنا ہے آج. اقرا. جی استاد یہ عائشہ بتائیے، عائشہ سے یاد کروایا تھا ہم نے رات کو. اچھا بتائیے عائشہ، پڑھیے آپ یہاں سے. اقرا ما یلی، آپ کو بہت شوق ہے پڑھنے کا، پڑھیں. اقرا ما یلی ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. اقرا ما یلی نیچے والوں کو پڑھیے، ثم اکتبہ پھر لکھیے، مع کتابت الارقام الواردتی. یہ جو آپ کے آئے نا نمبرز جو آ رہے ہیں نا، ان کو کس میں لکھنا ہے؟ حروف میں لکھنا ہے. نمبرز کو، رقم کیا ہوتا ہے عربی میں؟ رقم کہتے ہیں فگرز کو، ارقام اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اور ان کو آپ نے حروف میں لکھنا ہے. ابھی کریں 19 کو چینج کریں، 19 کو چینج کریں. 19 سنة. 19 اشرتا بھی لکھ سکتے ہیں، اشرتا بھی، دونوں لکھ سکتے ہیں. اشرتا سارے زبر کے ساتھ ہوں گے. 19 سنتن. تو اب یہ دیکھیں آپ نے، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، لیکن یہ مذکر ہے، اپوزٹ. فرسٹ ڈیجٹ جو ہے وہ آپ کا مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. تو 19 ہو گیا. 19 اب اس کو کریں 14 کو. 14 کو یہ صفحتن ہے مؤنث، تو 14 صفحتن من هذا الكتاب. 14 صفحتن من هذا الكتاب. مطلب سمجھ آیا؟ کم سنوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا کتنا عمر ہے؟ ہاں، کتنا؟ سنی 19 سنتن. 19 سنتن. اچھا سنتن تو لکھا ہوا ہے، صرف آپ نے نمبر لکھنا ہے. 19 یہاں پر بھی 14 نمبر. قرأنا ہم نے پڑھے، کتنے صفحے پڑھ لیے؟ 14 من ھذا الکتاب. تو ریڈنگ ٹرانسلیشن میں آپ کو کوئی بھی وہ نہیں چاہیے. قرأنا کیا ہے؟ فعل ہے یہ، ٹھیک ہے. اب اس میں فائل کیا؟ جب بھی فعل دیکھیں تو اس کا فائل ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اس کا فائل نحنو ہے، اس کا نحنو فائل ہے. اور مفعول کیا بنے گا؟ مرکب مفعول. عددی مفعول بن رہا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. 14. ہاں، اشرت سنتن. اچھا من ھذا الکتابی یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب جاری بن کے، یہ مرکب اشاری ہے، من سے ملٹیپلائی ہو کے مرکب جاری بن کے یہ کیا بن جائے گا؟ متعلق فعل. متعلق فعل بن جائے گا. پیچھے فعل آئے گا تو متعلق فعل، اگر مبتدا آئے گا تو خبر آئے گی تو پھر اس کی مبتدا کے خبر. اچھا ابھی اس کو کریں فی ھذہ الحافلۃ. یہ رقیب مذکر ہے تو یہ ثمانیت عشرتا، عشرہ ہوگا. عشرہ رقیباً. ہاں تو یہ ہو گیا سمانی. سمانی ہو جائے گا مذکر، سمانی مذکر ہوتا ہے. اور اشرتا راکبن ہے نا، تو یہاں پر آپ کا سمانی نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ ثمانیت ہو جائے گا نا، سمانیت. وہ مؤنث ہوگا. سمانیت، عشرہ سمانیت رقیباً. اشر راکبن. راکباً جی. پھر و اشر خمسہ آئیں گے سارے مذکر ہی، ٹھیک ہے. سارے زبر والے آئیں گے ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ مبنی ہوتے ہیں، سارے مبنی بر فتح ہوتے ہیں، تو اس لیے سب پہ زبر آئے گی. سمانیت عشرۃ راکبن. اچھا یہاں پر اشر آئے گا، یہاں پہ نہیں مؤنث آئے گا، یہاں مؤنث نہیں آئے گا، یہاں اشر آئے گا. کیونکہ یہ مذکر ہے نا تو اس کے ساتھ یہ بھی مذکر آئے گا، راکبن. اب جب یہ والا بنائیں گے تو یہ والا مؤنث ہے تو اس کے ساتھ والا بھی اشرتا آئے گا، اور ساتھ ہی کیا آ جائے گا؟ خمسہ اشرتا راکبتن. وخمسہ عشرۃ راکبتن. چلیے نمبر 4 کریں.
نمبر 4 هذا فندق صغير فيه اس کا کتنا ہوگا اثنان عشرة. اچھا پہلے آپ دیکھیں اثنان غرفتن مونس ہے نا، یہ جی مونس اس ہے لیے نا، تو تو سارے 12 میں کیا ہوتا ہے، 12 میں سارے مونس آتے ہیں، تو اسنتا عشرتا غرفتن، اسنتا عشرتا غرفتن، جی صحیح ہے، کیونکہ 11 اور 12 میں یا تو جی سارے مذکر ہوتے ہیں یا سارے مؤنث ہوتے ہیں، تو یہاں مذکر ہوتا ہے تو سارے مذکر ہوتے ہیں. اسنا عشرہ اگر یہاں مذکر ہوتا نا، جیسے یہاں راکبن ہے یا اس طرح سے طالبن ہوتا تو سارے مذکر ہو جاتے، مؤنث ہے تو سارے مؤنث ہے. تو اسنتا عشرتا غرفت تن. اچھا اب یہ بنائیے عثمان لہو عثمان لہو ثلاثہ عشرة یہ والا ثلاثہ عشرة سورۃ. یہ عثمان لہو 11 کو پڑھنا. اچھا 11 جی سوری. عثمان لہو احد عشرة عشرتا کیوں، یہ مذکر ہے تو عشرتا تو آئے گا نہیں، یہ مذکر ہے نا. 11 تو ہے نا اس کا جواب. 11 اور 12 مائنس ہے. سمجھ نہیں آ رہے 11 12 کیسے کرنے ہیں. اگر یہ مذکر ہے نہیں نا اس کا معدود تو مجھے سارے مذکر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اگر یہ مؤنث ہے تو سارے مؤنث ہو جائیں گے. جی اب سمجھ آیا. تو احد عشرہ احد عشرہ ابنن، اور آگے کیا ہوگا، بنتن کے ساتھ کیا ہوگا، و اسنتا یہ مؤنث ہے. و اسنتا عشرة بنتان، بنتن سب مؤنث ہو جائیں گے. بنتن مؤنث ہے تو سارے مؤنث. یہ 11 اور 12 میں صرف رول ہوگا کہ سب مذکر ہوں گے یا سب مؤنث ہے، اس کو دیکھنا ہے. یہ اگر آپ کا مؤنث ہے تو اس کے ساتھ والے بھی دونوں مؤنث ہو جائیں گے. اسنتا عشرتا بنتن، اور یہاں پہ مذکر ہے تو سارے مذکر ہو جائیں گے. احدا عشرہ ابنن. اب 13 میں کیا ہوگا، 13 میں رول چینج ہو رہا ہے. 13 میں کیا ہو رہا ہے، یہ مذکر یہ مؤنث ہے تو پھر مذکر مؤنث ہوگا. یہ انا حافظتو ثلاثہ عشرة سورۃ. عشرتا یا عشرتا سورت، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ والا جو ہوگا نا، اس کے ساتھ والا جو ہوگا وہ اس کی طرح ہی ہوگا، جوڑے میں ہوگا، لیکن اس کے پہلا والا ڈیجٹ جو ہوگا وہ اپوزٹ ہو جائے گا. اب اس ایکسرسائز کے بعد آپ کو یہ اچھی طرح آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے صفیہ، آپ 1-2 کر لیں ابھی. 19 یہاں سے آپ کر لیں. جی فی حاضل مستشفی، تو یہ اگر طبیباً مذکر ہے تو مؤنث آئے گا. تسعۃ عشرہ طبیباً. احسن 18 طالبات ہیں، طالبات مؤنث ہے تو مذکر آئے گا. مذکر ہوگا 9، 8 ہوگا سمانی، ہے نا، یہ 7 ہے، ہوگا سمانی. یہ ہے 8، یہ 7 ہے. اوکے الٹا جو یہ 7 ہے. اوکے سبع عشرۃ طبیبۃ. سبعہ یہ مذکر ہو جائے گا، یہ والا اس کے ساتھ سیم جوڑا بنائے گا، عشرتا طبیبتن. اور اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، اس میں یہ 19 ہے نا تو اس میں بھی اپوزٹ ہی آئیں گے نا. تو یہ طبیبن ہے تو اس کے ساتھ والا مذکر ہوگا، اس کے ساتھ جوڑا بنائے گا، اور جو پہلا والا ہوگا وہ اپوزٹ ہو جائے گا. تو تسعۃ عشرہ طبیبن. تسعۃ سارے ہوں گے زبر والے، مبنی بر فتح ہوں گے. آگے طبیبت. آگے آ گیا قرأنا الیوم. 18 کلمات ہیں. کلمات یہ یعنی مؤنث ہے تو ہو جائے گا ثمانی عشرۃ کلماتن جدیدۃ. سمانی مذکر ہوتا ہے جی، سمانی مذکر جو ہے پھر اس کے ساتھ آپ کا یہ کلمتن مؤنث ہے تو یہ بھی عشرتا ہو جائے گا. عشرتا اور کلمتن جدیدتن تو صرف وہ ویسی لگ جائے گی.
جی اگلا ہے ہاذا قلم بی، یہ ربیدتن، یہ مونس ہے تو مذکر مونس مونس کا پیر ہوگا، تو یہاں پہ ہو جائے گا بی اربع عشرۃ ربیتن. اربعہ اور اشرتا عشرہ ربیتن، لیکن بی کی وجہ سے اربعہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے یا زیر لائیں گے بی کی وجہ سے؟ بی نہیں ویسے اربع ہی رہنے آئے، دیں. ویسے ہی لائیں گے کیونکہ یہ آپ مبنی ہے نا، میں نے بتایا یہ جی جی مبنی ہوتے ہیں تو بی سے کوئی فرق نہیں پڑے جی گا، نہیں پڑے گا بی بالکل. اربع آ ہی رہے گا، یہ جی بات یاد رکھنی ہے. جی جی یہ آپ نے ہاں پچھلی کلاس میں بتائی تھی، یہ نوٹ کی ہوئی ہے. ہاں یہ میں نے آگے چلیں آگے. فی هذه العمارة 16 شقہ قطن فلور ہیں، تو یہ مونس ہے، مذکر آئے گا یہاں پہ، تو یہ ہو جائے گا 16 شقتان. اچھا اب یہ جو آپ کا ستہ آ جائے گا یہ مذکر ہو جائے گا، ہاں جی، ستہ عشرتہ شقتن، شقتن ہو فلیٹ جائے گا. فلیٹ اپارٹمنٹس جی جو ہوتے ہیں نا. فی هذه العمارتی ستہ یہ مذکر ہو جائے گا، اس کے ساتھ اور والا جو اس کا پیر بنائے گا عشرتہ اور شقتن ہو جائے شقتن ہو جائے گا. جی گا. فی فی هذه هذا الفصل 20 طالبتن، کیونکہ یہ چیز نہیں دونوں کے لیے ویسے ہی عشرون طالبتن. طالبتن، تو عشرون دونوں کے ساتھ آتا ہے، مذکر کے ساتھ بھی اور اچھا اب جی باقی یہ ہوم ورک تھا، یہ میں نے آپ کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا ہوم ورک کرنے کے لیے؟ نہیں دیا تھا. ایک سیکنڈ یہ چھوٹا کرتے ہو. اچھا یہ نہیں دیا تھا. اب اس میں کتاب ان ہے، تو کتاب ان کیا ہے، اس کو کیسے بنائیں گے کتاب ان کو؟ کتاب واحد. یہ کیا اگر لکھا ہم ہوا ہے پہلے کوشچن پڑھیں. کاؤنٹ فرام 11 to 20، ٹھیک ہے، ود جی ایچ آف دا فالوئنگ ورڈز ایز مادود. یہ مادود بنیں گے، اس کے ساتھ عدد لگانا ہے. تو ہم جی 11 کا عدد لگائیں گے تو کیا بنے گا کتاب ان کے ساتھ؟ احد عشرہ کتابن. کتابن. کتابن الف کے ساتھ کتاب آ جائے گا. مذکر ہوتا ہے تو کتابن 2 زبر کے ساتھ الف بھی لگے گا. دو پھر 12 کا جی لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اثنا عشرہ کتابن. کتابن، کیونکہ یہ مذکر ہے نا. اب جی طالبت ان کو بنائیے 11 اور 12. احد عشرہ طالبتن. احدہ عشرہ طالبتن ہوتا ہے تو سوری، احدہ تو احد مذکر ہوتا عشرہ، احد عشرہ طالبتن، ہے. احد احدہ عشرہ. نہیں، آپ 11 جی بنا رہی ہیں نا، 11 اور 12 جب بناتے ہیں تو سارے سیم ہوتے ہیں. جی احد احدہ احدا ہوگا. اچھا یہ ہمیشہ ویر احدا عشرہ طالبتن. عشرتہ، احدہ عشرتہ اور طالبتن. طالبتن ان کو سب کو منصوب لانا ہے، ٹھیک ہے. اس کو 2 زبر کے ساتھ یہ تمجیز کی شکل میں ہے، اور یہ والے جو جی ہیں یہ صرف 1 زبر کے ساتھ آئیں گے. یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے. 11 اور 12 میں یہی ہوگا، سارے ایک جیسے ہوں گے. جی اس کو دیکھنا ہے یہ مؤنث ہے جی تو سب مؤنث آ جائیں گے. اب 12 بنائیے. ٹھیک. اب 12 طالب اثنتا عشرہ طالبتن. عشرتہ طالبتن. اسنتا بھی مؤنث ہے، عشرتہ بھی مؤنث ہے، طالبتن. اچھا جی، اس کے بعد آپ 13 سے سٹارٹ کریں. ابھی پہلے کتاب ان کو بنائیں 13 سے. کتاب مذکر ہے، آ جائے گا ثلاثۃ عشرۃ کتابن. ثلاثتہ کیونکہ مذکر ہے کتاب، اس لیے یہاں پہ مؤنث آئے گا ثلاثتہ. آگے کیا ہے، عشرتہ یا عشرہ؟ عشرہ کتابن. عشرہ کتابن. کتابن کتابن ہے جمع نہیں ہوگا اس وجہ. کیا نہیں یہاں پہ یہ یہاں پہ تمییز جمع کی نہیں شکل. ہوتا، یہاں واحد ہوتا. تمجیز کیسے ہوتی ہے؟ واحد ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے. تمجیز کی شکل یاد ہے، کم کتابن، جی جی کم کے جی جی بعد کتابن اسی طرح آتا ہے نا. تو یہ آپ نے تمییز جی لانا ہے. مؤنث جو ہوتی ہے وہ کم سیارتن، اس میں الف ایڈ نہیں ہوگا، 2 زبر آئیں گے. کم سیارتن، تو یہ تمجیز کی شکل میں آئے گا آپ کا معدود. یہ عدد ہے، جی یہ عدد ہے اور یہ معدود ہے. جی سمجھ. اس کے بعد آپ کا کیا ہو گیا؟
12 کے لیے 14 کے لیے کیا ہو جائے گا؟ 14 کے لیے کتاب. اگر کتابن ہے تو اربعۃ عشر کتابن، پھر 15 کے لیے ہو جائے گا 14 خمسۃ. کتابن. اچھا اگر طالباتن ہو تو پھر 15 فیمیل اسٹوڈنٹس کیسے بنائیں گے؟ 15 طالبتن. 15 طالبتن. طالبتن. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ لاسٹ والا سارے منصوب ہوں گے. تو جی لاسٹ والا جو ہے وہ تمجیز کی شکل میں، تمجیز جو ہوتی ہے وہ آلویز نکرہ ہوتی ہے، اس کے اوپر تنوین آتی ہے. اگر گول تا جی لگی ہوگی تو الف ایڈ نہیں ہوگا. یہ رول ہم نے بہت پہلے پڑھ لیا تھا ایکسیپشنز میں. جب جی گول جی تا ہوتی ہے یا الف کے تو بعد پھر حمزہ آ جاتا ہے تو پھر اس میں الف کے بعد حمزہ آ جائے تو ہم اس میں 2 زبر ایڈ نہیں کرتے. الف کے بعد حمزہ کی کوئی مثال دیں مجھے ایکسیپشن کی. الف کے بعد حمزہ ہو تو اس کے بعد 2 زبر لگائیں تو پھر اس میں آپ کا وہ نہیں آتا، وہاں پہ پڑھیے وہ لے الف لیں. ایڈ نہیں ہوتا. مثلا ما ان، جب ما ان کریں گے تو 2 زبر آئیں گے نا. جی ابھی 2 زبر آ گئے تو رول کیا ہے؟ 2 زبر جب بھی آتے ہیں الف ایڈ ہوتا ہے. جی یہاں پر ایڈ ہوگا؟ نہیں کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں کیونکہ ہوگا؟ یہ حمزہ آ گیا. حمزہ سے پہلے الف حمزہ ایک آیا ہوا ہے، آلریڈی آیا ہوا ہے، تو ایک اور الف نہیں ڈالنا. جی حمزہ تو بہت سی جی جگہ پہ آئے گا، وہاں پہ تو آپ ڈالیں گے. حمزہ تو بہت سی جگہ پہ آئے گا تو وہاں پہ آپ ڈالیں گے. لیکن حمزہ سے پہلے الف بھی ہونا چاہیے. جب حمزہ سے پہلے آلریڈی الف ہوگا تو پھر الف ایڈ نہیں ہوگا. 2 ایکسیپشن ہے اس رول کی. جب بھی 2 زبر آئیں گے الف ایڈ ہوگا. لیکن جب الف حمزہ سے پہلے الف آ جائے گا یا الف کے بعد حمزہ کہہ لیں، الف کے بعد حمزہ آ جائے گا تو نصبی حالت میں الف ایڈ نہیں ہوگا. ما ان، سما ان، سما ان ہے نا، نصبی حالت کیا ہو جائے گی؟ سما ان. 2 زبر آئیں گے تو الف ایڈ نہیں. جب بھی دیکھیں کتنا لفظ بڑا بن جاتا ہے نا، آپ کو خود ہی فیل ہو رہا ہے کہ الف نہیں ایڈ کر سکتے اس میں. اندر سے بھی آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ دیکھیں اب اتنا لمبا لفظ تو نہیں ہوتا نا. قرآن میں کبھی دیکھا ہے مان اس طرح لکھا ہوا؟ تو غور و فکر کرنا ہے. ماں جہاں بھی آئے گا نا، ہاں تو آپ دیکھیے پہلے پارے میں مان کا لفظ آ جاتا ہے تو وہاں پہ دیکھیں آپ کا لگا ہوا ہے آگے کہ نہیں 2 زبر کے بعد الف. گولتا آتی ہے اس پہ جب 2 زبر آتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا الف ایڈ نہیں ہوتا. یہ 2 ایکسیپشن ہے اس رول کے کہ جب بھی 2 زبر آئیں گے الف ایڈ ہوگا، لیکن گول تا پہ ایڈ نہیں ہوگا، اور حمزہ الف کے بعد حمزہ ہو تو اس کے بھی الف ایڈ نہیں ہوگا. اب یہاں پہ جب قریتن کریں گے تو 2 زبر ہو جائیں گے، الف ایڈ نہیں ہوگا. بٹ یہاں پہ جب طالبن کریں گے 2 زبر ڈالیں گے تو الف ایڈ ہوگا. رجولن میں ایڈ ہوگا، سنتن میں نہیں ہوگا. کلمتن میں بھی سیارت. ہاں باقی یومن میں ہوگا کیونکہ جی یہ مذکر ہے. جب گولتا ہوگی تو نہیں ہوگا. جیسے بنتن ہے، اب بنتن میں ایڈ ہوگا، بنتن میں ہوگا. جی لمبی بنتن، تا ہے نا اس لیے. ہاں 2 زبر جی کیونکہ گولتا نہیں آ رہی نا، ہے تو مونس یہ بھی لیکن گولتا نہیں آ رہی تو یہ بنتن ہو جائے گا. تو گولتا ہوگی یا الف کے بعد حمزہ ہوگا تو آپ کا الف ایڈ نہیں ہوگا. یہ ویری ویری بیسک رول ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا اور وہ کرنا اس کے لیے پھر بہت زیادہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اسٹوڈنٹ غائب ہیں، اب اسٹوڈنٹ یا تو وہ آپ کے ساتھ کلاس لے رہے ہیں، ان کو مزہ آ رہا ہے. 2-3 کے تو کام تھا اور باقیوں کو میسج میرے خیال میں ابھی بچے بھی اسکول نہیں گئے آپ لوگ کے گئے ہیں؟ نہیں چلے گئے ہیں. چلے گئے، چھٹیاں ختم ہو گئی، ہماری نہیں ہوئی ابھی تک یہاں پہ. اچھا جناب، تو بہرحال پڑھائی تو کلاس کے اندر ہی ہوتی ہے نا، پھر بعد میں تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے ریکارڈنگ ہے کبھی بھی سن لوں گی، کبھی بھی ہو نہیں جائے گا. استاد کل ہی ہم نے کلاس لی ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں لی. آپ دیکھیں کلاس میری کلاس سے 1 دن پہلے نہ لیا کریں کیونکہ ان کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے نا ڈبل لینا. ان کو اس کو مڈل میں کہیں لیا کریں، یا میری کلاس کے فوراً بعد لے لیا کریں، 1 دن بعد لے نہیں لیا کریں. استاد وہ دونوں لڑکیاں موجود ہیں جن 2 نے کلاس لی ہے.
حمیرہ اچھا اور عائشہ، باقی نہیں ہے، تو باقیوں نے حمیرہ تو لی اصلاً نہیں. ہے، حمیرہ بھی ابھی آئی ہیں، جوائن کیا ہے انہوں نے. جی جی. ہمارا کا تو بس روم کھولنا تھا اور پڑھا شروع کرنی تھی کلاس، اور اس کے بعد ہمارا ادھر ادھر ہوتی ہے. اچھا fill in the blanks shown in the example، یہ والا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا ہم نے؟ جی یہ بھی کیا تھا، کیا تھا نا. چلیے اس کو کروائیں کل بھی کیا. لیکن سمجھ نہیں پائے ہاں مستجم یہ میں. جو ہے نا یہ اب فیال ان کے وزن پہ بنے گا، فیال ان کے وزن پہ جمع بنے گی، یہ فیال ان کے وزن پہ بنانی ہے، روٹ ورڈ ڈالنا ہے. جتنا آپ بار بار کریں گے نا اتنا زیادہ آپ کے لیے اچھا ہے، بیس مضبوط ہوگا تو آگے چلیں گے، جلدی کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جیا ان کا روٹ لیٹر کیا ہے استاذہ؟ میں رات نہیں یہاں سمجھ یہ الف نون ایکسٹرا ہے نا. میں نے اس کو رات کو بولا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا واؤ اس میں گرے گا، وہ یہاں پہ یا الف کی شکل لے گا، اور 3 نہیں روٹ ورڈز ہیں نا اس نہیں کے. نہیں 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 دیکھیں بات سنیں، روٹ ورڈ کیا ہے؟ جین واو آئین. ہاں جین وو عین روٹ ورڈ ہے، اس سے جو آنو بنتا ہے. جی جی اور یہ ناؤن ہے کہ ایڈجیکٹیو ہے؟ جوانو یہ ایڈجیکٹیو ہے. ایڈجیکٹو ہے. بھوکا ایڈجیکٹو تو ہے. ایڈجیکٹیو ہے. ہاں جی ایڈجیکٹیو ہے، بھوکا یا پیاسا یا بھوکھی یا پیاسی، تو یہ جو ہوتا ہے یہ ناؤن ہے. تو جب جی ایک جی ناؤن ہوتا ہے اور ایک ایڈجیکٹیو ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ توصیفی. مرکب توصیفی تو بن نہیں سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ صرف تو آ رہی ہے، اور یہ اس میں ذات بھی ہے، نون بھی ہے، لیکن یہ مرکب توصیفی کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. نکرہ ہے. تو جی معرفہ اور نکرہ کیا ہوتے ہیں؟ مرکب توصیفی تو نہیں معرفہ ہوتے اور نا، نکرہ جملہ ہو جاتے ہیں. جملہ ہو معرفہ اور جاتے ہیں. تو یہ نکرہ. جملہ بن رہا ہے، یہ جی جملہ بن رہا ہے. یہ معرفہ ہے، حامد علم ہے اس لیے معرفہ ہے، اور جوانو جو ہے یہ آپ کا نکرہ ہے، اور اس جی کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی کیونکہ یہ آپ کا کیا ہے، اس میں الف نون زائدہ آ رہا ہے. جو بھی نام ہوں گے یا صفات ہوں گی جن میں الف نون زائدہ ہوگا وہ غیر منصرف ہوں گی. جیسے عمران نو ہوتا ہے نا، عمران نہ جی ہوتا ہے تو یہ تو نون ہے، یہ تو صفت نہیں ہے نا. ہوں عمران، عمرانو، عمرانہ، عمرانہ. تو الف نون جب بھی آئے گا کسی نون پہ آئے گا یا صفت پہ آئے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ وہاں پہ غیر منصرف ہو جائے گا، اس پہ تنوین نہیں ڈال سکتے. اب اس میں کوئی جی ایسی وجہ ہے نہیں تو ہم نے اس پہ تنوین جی ڈالی، کیونکہ یہ واحد ہے، علم ہے، تو علم واحد و تنوین آتی ہے. بہت سے علم ایسے ہوتے ہیں جیسے عمران ہے یا اسامہ ہے، تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں، اسامہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے، اس پہ بھی تنوین نہیں ڈال سکتے آپ. تو اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے، حامد کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے تنوین ڈالنے. یہ عربی نام ہے، جی جی یہ نان عربک نیم ہے عمران نو، اس لیے اس کی. اور اس میں کیا وجہ ہے؟ اس میں بھی وجہ ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک پیش کیوں ڈالیں گے. جو عورتوں کے نام ہوتے ہیں ان میں گولتا آتی ہے، تو اس میں بھی گولتا آ رہی ہے، اس لیے یہ بھی غیر منصرف. عورتوں کے نام جب گولتا سے آتے ہیں تو ایک پیش ڈالتے ہیں نا، عائشہ تن تو جی نہیں جی کہتے، عائشہ تو کہتے ہیں، فاطمہ تو کہتے ہیں. تو یہ مذکر نیم بھی، حالانکہ یہ عرب نیم ہے، نان عربک نیم نہیں ہے، عرب نیم ہے، لیکن ہم اس کے اوپر تنوین نہیں ڈال رہے. یہ عرب نیم ہے لیکن اس پہ ڈال رہے ہیں تنوین. محمد پہ بھی ڈالتے ہیں لیکن اس پہ کیوں نہیں ڈال رہے؟ کیونکہ گولتا آ گئی ہے. تو مردوں کے وہ نام جن کے اوپر گولتا آ جائے یا الف نون آخر میں آ جائے ان کو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اور مردوں کے وہ نام جو افعلو کے وزن پہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے غیر منصرف ہوتے ہیں. احمدو، یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، منصرف اور غیر منصرف، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا. جب بھی آپ دیکھیں ایک پیش آ رہی ہے تو آپ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں. کیا الف لام آ رہا ہے؟ کیا وہ مضاف بن رہا ہے؟ یہ 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا پھر اس کے پیچھے یا آ رہا ہے، یا بھی آئے تو ایک پیش آتی ہے، یا محمد دو، ٹھیک ہے، یا مریم. تو ایک پیش آنے کی وجہ جاننے کی، اگر اس کے علاوہ ان وجہ کی علاوہ کوئی اور وجہ ہے تو پھر آپ غیر منصرف اس کو کہہ دیں کہ وہ غیر منصرف ہے، کیونکہ یہ مضاف بھی نہیں بن رہا. جوانو، عمرانو مضاف تو نہیں بن رہے نا، اور مضاف پہ ایک پیش آتی ہے اس لیے مضاف بھی نہیں بن رہا. تو اب اس کو مضاف سے نکال دیں. الف لام بھی نہیں آ رہا تو ایک پیش آتی ہے تو وہ بھی نکال دیں. پیچھے تیسری چیز کیا رہ گئی آپ کی کہ وہ پیچھے یا آتا ہے تو یا بھی نہیں آ رہا. یہ بہت چیزیں شروع میں نے بتائی ہیں لیکن ان کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بھول جاتے.
अब 3 चीजों में से ये कोई चीज नहीं बन रही, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको गैर मुनसरिफ, हाँ इसको हम डिप्टोट कह देंगे। सही। अब इसकी 3 शक्लें नहीं बदली होंगी, इसकी 2 ही शक्लें बदली होंगी, जवानु जवाना जवान। इसकी ये मुज़क्कर है, ये फालानू के वजन पे है, फालानू के वजन पे है, फालानुन के वजन पे नहीं है, फालानू के वजन पे है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये जो है ये किस वजन पे है, आपको क्या लगता है इसका क्या वजन होगा? फ़ियालुन की वजन पे नहीं, फ़अला, कौन सा ये वाला, कौन सा जो अच्छा मैं उसका तालिबुल याउन बात कर नहीं रही आप मरियम पे आए ना, अभी नीचे गए ना। अच्छा जवा मरियम जवा फ़अला का वजन है, फ़अला फ़अला का वजन है। तो जवान से जवा बन गया, फ़अला के वजन पे मुअन्नस बनी है, ये मुअन्नस है फ़अला के वजन पे। अफ़लू की जो मुअन्नस होती है ना, जैसे अकबरू है ना, अफ़लू की जो मुअन्नस होती है ना, वो फ़ोला के वजन पे होती है। अफ़अलू की जो मुअन्नस होती है वो फ़ोला के वजन पे होती है, फ़ोला के वजन पे होती है। अफ़अलू की मुअन्नस फ़ोला के वजन पे, अकबरू कुबरा, असगरू सुगरा। लेकिन ये वाला जो है फ़ालानु का वजन जो होता है उसकी फ़अला होती है मुअन्नस। तो ये फ़अला की मुअन्नस, ये सारा इतना जरूरी नहीं है, बस सिर्फ आप देखें कि ये क्या है, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, यहाँ पे ये मुब्तदा बन रहा है, ये खबर बन रही है, मुरक्कब तौसीफी नहीं बन सकता क्योंकि ये मार्फा है और ये नकिरा है, तो ये जुमला बनेगा। मरियम भूखी है, भूखी मरियम तो नहीं तर्जुमा होगा ना, मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे होता है? नीली गाड़ी, है ना, काली गाड़ी, उसमें तो नहीं आता है, तो आता ही नहीं, ये जुमला है। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं, ये भी जुमला है हमारा, ये मार्फा है और ये नकरा है, ठीक है, तो ये भी जुमला है। अब इस पे तनवीन आ रही है, जो जमा है वो आपका मुनसरिफ आ रहा है, फियालुन के वजन पे आ रहा है। अब फियालुन के वजन पे कैसे आया है मैं आपको बताती हूँ। इस पे जब आप फा की जगह आप क्या डालेंगे, रूट वर्ड क्या है आपका, जीम वाव ऐन है। अच्छा, पहले हम ऐसे करते हैं, इस वाव वाले को नहीं करते, ये वाला पहले कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। इसका रूट वर्ड क्या है? आइन तो ऐन जो है वो आपका फा कलमा है, ता जो है वो आपका कौन सा कलमा है? ऐन कलमा है। ऐन कलमा है, और शीन क्या है? वो लाम कलमा है। तो फा ऐन लाम की जगह, यानी फा ऐन और लाम की जगह आप क्या डालेंगे? ऐन ता शीन डालेंगे। तो यहाँ पर आप ऐन डालिए, फिर यहाँ पे ता डालें। अच्छा, और ऐन के नीचे कसरा है, फियालुन का वजन है ना, फियालुन, ये निकाल देते हैं। तो फिया ई और ता के ऊपर क्या है? जबर है, इसके ऊपर जबर डाल दें। अलिफ एक्स्ट्रा है और खाली है, उसको वैसे ही डाल दें। और लाम की जगह हमारा क्या है? शीन है, शीन है ना, तो हम यहाँ लाम की जगह शीन डाल देंगे। और ऊपर 2 पेश हैं लाम पे, तो 2 पेश डाल देंगे। अब इसको जोड़ें, क्या बन गया? इताशुन। कोई मुश्किल है? फिया वजन याद होना चाहिए, किस वजन पे आ रहा है? इताशुन हो जाए। और ये जमा किसकी है? कौन सा? ये भी कराती हूँ, सब कराऊंगी, फिक्र नहीं करें। ये इसलिए करवाया ताकि आपको समझ आ जाए ना कि फा ऐन लाम कैसे डालते हैं बीच में। हुमैरा आपको भी समझ आ रही होगी, आई होप। जी उस्ताद। हाँ जी, इताशुन वजन पे कैसे डालना है, कुल ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आपको समझ आ गई है तो। फा ऐन लाम, रूट वर्ड निकालें, पहले लेटर को फा डिक्लेयर करें, दूसरे वाले को ऐन और तीसरे वाले को लाम, और वो रूट वर्ड फिर यहाँ फा ऐन लाम में डाल दें, और बीच में जो एक्स्ट्रा है उनको डाल दें, और जो हरकत लगी है वही डालनी। तो ये आपका इताशुन बन गया। इसको बार बार बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अब आती हूँ मैं, स्पेस का रूट वर्ड है जीम वाव ऐन, और ये आपका फा कलमा है, ये आपका ऐन कलमा है, और ये आपका लाम कलमा है। तो इसको आपने डालना है फियाल उनके वजन पे। किस वजन? जीम वाव ऐन को डालना है, फियाल। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम? जीम डालेंगे फा की जगह, जी हो जाएगा, ऐन की जगह वाव डालेंगे, उस पर जबर डालेंगे, ठीक है, ऐसे ही होगा ना? वाव नहीं, हाँ सही है, वाव है, यहाँ पर आप जबर डालेंगे, और अलिफ एक्स्ट्रा है, तो ये बन जाएगा, लाम की जगह आपका ऐन है,
تو یہ کیا گیا جیوا ان بن گیا نا. اچھا اب مجھے بتائیں گی فیروزہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے. فیروزہ آ جائے, آپ کا کام شروع ہو. جیوا ان کو جیا ان بنانا ہے. ہاں جی, تو جیا چونکہ واو سے پہلے کسرہ ہے تو واو کسرہ سے کمفرٹیبل نہیں ہے, تو ہم یا لیتے ہیں اور واو کو یا سے بدل دیں گے. واو سے پہلے زبر, ہاں واو سے پہلے کسرہ ہو تو اس کو یا میں بدل دیتے ہیں, یا میں بدل دیں گے, اور کی حرکت گر جائے گی تو جی ہو جائے گا. سارا یہی رات کو میں نے ان کو بتایا ہے, میں نے یہی بتایا کہ کیونکہ یا جو ہے جیم پہ زیر ہے اور واو سے پہلے زیر نہیں ہو سکتا, واو سے پہلے پیش ہوگا یا واو سے پہلے زبر ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے. اب اس کو آپ نے یا میں چینج کیا, لیکن حرکت وہی دیں گے جو ہے, حرکت وہی. جی, اور یہ بھی سمجھ آ گیا ابھی. جی وہ حرکت رہے گی, جیا اون ہو جائے گا. جیا صحیح ہے, یا پہ زبر آئے گی, واو پہ بھی زبر ہے نا, تو جب یا میں چینج کریں گے تو یا پہ کون سی حرکت دیں گے نا, یا پہ تو زبر, یا پہ زبر تو آ سکتی ہے نا, زبر آ سکتی ہے. جی زبر آنے کا بھی تو استاد وہی ہے نا کہ الف اس کے ساتھ آیا اور الف اپنے سے پہلے زبر لیتا ہے, زبر لیتا ہے, وہی وجہ ہے, وجہ بھی وہی ہے, تو یہی وجہ ہے نا. تو یہی وجہ, یہاں بھی الف تھا تو پیچھے زبر ہی تھی, یہاں بھی الف تھا تو پیچھے زبر ہی تھی نا. جی الف سے پہلے کوئی اور حرکت آ ہی نہیں سکتی, نہ پیش نہ زیر. تو یہ باتیں جب آپ سمجھ لیں گے نا, پھر آپ کی چیزیں بہت ہی آسان ہو جائیں گی. ابھی آپ اس کو اس کا روٹ ورڈ نکالیں, مجھے شادی یہ بتائیں گی کون ہے. عائشہ تم آتی رہا کرو کلاس میں, تمہارا نام ہی بھول جاتا ہے. اچھا یہ اس میں روٹ ورڈ نکالو اور اس کو فیال ان کے وزن پہ ڈالو. جی اس کا روٹ لیٹر شین, با اور عین. شین با عین. جی شین, یہ آہستہ آہستہ نا آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ڈالنے کی, آپ خود ہی بنا لیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا یہ فا کلم ہے تو یہ فا ہے نا, اور یہ عین ہے اور یہ لام ہے. اب آپ اس کو فیال ان کے وزن پہ ڈالیں, تو فے کی جگہ آپ شین ڈالیں گی, نیچے کسرہ ڈالیں گی تو شی بن جائے گا. پھر آپ کیا ڈالیں گی, عین ڈالیں گی, شی آ بن جائے گا. نہیں ہمارا روٹ ورڈ با ہے, ٹھیک ہے, با ڈالنا ہے, با ڈالنا ہے, عین کی جگہ با ڈالنا ہے, شی با ہو جائے گا. آگے الف خالی ہے, ایسے ڈال دیں گے, شیبا. آپ ایسے ہی بنا لیں گے, بعد میں شیبا ان بنا لیں گے, آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی لکھنے کی کرنے کی, لیکن جس کو مشکل ہے وہ کر لیا کرے. شیبا ان. نام بولیے, غلط ہے؟ نہیں تو ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی ہم روٹ ورڈ تو نکال لیں گے, لیکن ہمیں آگے کا جو اس کا یہ پیٹرن نکالنا ہوگا نا, فیال ان پہ ڈالیں یا کسی اور پہ, وہ وزن اگر آ جائے نا تو مجھے لگتا ہے کہ تو آپ دیکھیں نا کہ آپ دیکھیں نا جیا ان کس وزن پہ ڈالا, مجھے بھی نہیں پتا تھا, میں نے اس کا وزن نکالا جیا ان کا. اس کا وزن آپ نکالیں, کیا بنتا ہے, فی آل ان بنتا ہے نا. جی نہیں, اگر ہمیں فرض کرو شبعان دیا گیا ہو اور یہ اس کا ہمیں کہا گیا ہو کہ آپ جمع مطلب اس کی بنائیں, تو 3 ورڈ سے تو ہم نکال لیں گے, اور کس وزن پہ بنے گی تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. ابھی تو یہ لکھا ہوا ہے تو دیکھیں ہمیں آپ کو کیوں پیٹرن دیا ہے انہوں نے, آ جائے گا, آپ فکر نہیں کریں, آپ فکر نہیں کریں, آ جائے گا. مثلا میں آپ کو بولتی ہوں کہ عین با دال کو آپ ڈالیں, کس پہ ڈالیں, فائلون کے وزن پہ ڈالیں. اب بغیر لکھے ہوئے آپ ڈال لیں گے, بتائیں مجھے, فائلون کے وزن پہ ڈالیں عین با دال کو, تو عابدن بن جائے گا. اب میں کہتی ہوں فائلونا کے وزن پہ ڈالیں, فائلونا کے وزن پہ ڈالیں. ہاں تو کیا بن جائے, عابدونا بن جائے گا. کوئی مشکل ہے؟ ابھی زال کاف را کو ڈالیں فائلون کے وزن پہ, ذاکرون, اور یہ کیا بن جائے گا, فائلونا کے وزن پہ ڈالیں ذاکرونا. تو خود بخود بنتے جاتے ہیں. یا تو آپ کو یہ دیا ہوا ہوگا یا پھر آپ کو یہ دیا ہوگا, دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو دی ہوئی ہوگی. صحیح, یا تو آپ کو بولیں گے کہ ذاکرونا کا وزن نکالیں, ذاکرونا کا وزن نکالیں, تو ذاکرونا کا جب وزن نکالیں گے تو ظاہر ہے وہ فائلونا بن جائے گا. ذاکرون کا وزن نکالیں, فائلون بن جائے گا. یا آپ کو بولیں گے زال کا فرا کو فائلون یا فائلونا کے وزن پہ ڈالیں. ابھی دیکھیں اسی کو آپ ڈالیں, میں آپ کو
एक वजन देती हूँ, फुईल फुआइलुन, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप डाल लेंगे, आई होप के डाल लेंगे। फुआइलुन मुश्किल नहीं है, फुआइलुन। अब ये वाला ऐन बाल दा डालें, ऐन बा दाल को इसमें फिट करें, ऐन के ऊपर ऐन पेश आ बा जाएगी, ऐन के ऊपर फा जबर आ जाएगी बी और या एक्स्ट्रा है। आपको ये फाइंड फबई आउट करना होता है एक्स्ट्रा कौन सा है बीच में। फबईलुन। अच्छा, उबैदुन, उबैदुन। उबैदुन उबैदुन बन गया। उबैदुन। हाँ, अभी मैं बोलती हूँ उबैदुन। आपको कि आप काफ राम रामीम को डालें फ़ईलुन के वजन पे, फ़ईलुन के वजन पे डालिए, करीमुन। आसान है। करीमुन, क्योंकि ये करीम। आप सुनते रहते हैं फ़ईलुन करीम। करीमुन। अभी अल्लाह ताला के सारे नाम जी। फ़ईलुन के वजन पे आते हैं, बहुत ज्यादा सारे नाम, अजीमुन, करीमुन, अलीमुन, हलीमुन, हकीमुन, जितने भी फ़ईलुन, जो भी आप वर्ड देखें उसका खुद वजन निकालें, ठीक है। वजन निकाल, कुरान मजीद में गौर फिक्र करें, गोता लगाएं, जैसे समुद्र में जी गोता लगाते हैं ना, मोती निकालते हैं, ऐसे कुरान मजीद में गोता लगाएं। और अल्लाह ताला ने यही कहा है, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तोते की तरह उसको पढ़ते जाओ, ना जेर जबर उल्टी सीधा। पता है एक जेर जबर से कितना फर्क पड़ जाता है। जी आपको मैंने बताया था रजुलुन को अगर रिजुलुन कर देंगे तो कितना फर्क पड़ेगा। ओ आ जाए जी रजुलुन को आप रिजुलुन रजुलुन कर दें, कितना फर्क पड़ेगा। आ जाए जी जी, इसी रिजलुन तरह मतलब जब आप पैर हो जा रहा हाँ, जब आप पढ़ लेते हैं ना, जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसका वो गलत करेंगे, जो मखरज निकालते हैं लफ्जों के वो गलत करेंगे, तब भी मीनिंग में बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप अलीमुन, अलीमुन ऐन से है ना, आप उसको अलीमुन, ये अल्लाह ताला का नाम है अलीमुन, ठीक है। लेकिन जब जी। आप उसको अलीमुन पढ़ देते हैं अलिफ से, तो उसका क्या मीनिंग, ऐन को जरा सा आप हल्के से हल्का पढ़ेंगे, अलीमुन पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग दर्दनाक हो जाएगा। अभी अल्लाह ताला का नाम आपने बिल्कुल चेंज कर दिया, अल्लाह ताला दर्दनाक है, अस्तगफिरुल्लाह। अलम से है ना अलीम, अलम जी अलमनाक जी। बोलते हैं ना, अलमनाक हादसा, ये अलीम है, ये ऐन है अलीम, और ये अलीम है, ये अलिफ है, ये खाली मुंह से निकलता है, तो कितना फर्क पड़ता है। जी। इसी तरह आप बाकी अल्फाज बेशक। को भी पढ़ें, जैसे अलहम्दु होता है, अब इसको आप अलहम्दु पढ़ेंगे, हाँ मोटी वाली ये वाली पढ़ देंगे तो बहुत मीनिंग चेंज हो जाएंगे। आप जरा डिक्शनरी में जाके देखें इसके मीनिंग क्या है और इसके मीनिंग क्या है। हम्द मतलब तारीफ करना। हाँ, तो ये ये हमद है ना, ये हमद है, और ये जी। हमद हम, ये आपकी दो चश्मी है, तो इनको सही निकालना भी जरूरी है। जेर जबर में हम बहुत गलती कर देते हैं। जी मसलन आप देखें, एक होता है लफ्ज, मैं बताती हूँ, जिसमें बहुत ज्यादा मीनिंग चेंज होते हैं, जैसे मुनजिल, अभी आपको पता नहीं समझ आएगा, मुनजिलुन, मुनजिलुन होता है उतारने वाला, उतारने वाला, ठीक है। इसको मुनजलुन पढ़ेंगे तो जो चीज उतारी गई है, चाहे फरिश्ता उतारा गया है, चाहे कोई किताब उतारी गई है, वो मुनजल हो जाती है, जबर के साथ हो जाती है। मुनजिल होता है उतारने वाला, यानी अल्लाह ताला, जी। और मुनजिल होता है वो चीज, किताब जो उतारी गई है। अब ये कुरान मजीद में एक ही आयत में दो लफ्ज एक साथ आते हैं, मुनजिल भी आता है, उसी में मुनजल भी आता है। मुनजलत तौरात, तौरात को उतारने, मुनजिलत तौरात, तौरात को उतारने वाला। अगर आप उसको मुनजलत तौरात पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा। तो अरबी जुबान कोई ऐसी जबान नहीं है, इसलिए बच्चों को छोटी उम्र से पढ़ के उनकी घुट्टी में डालें, अगर उनको कुरान को समझाना है तो ये आपने अपने मखरज भी ठीक करने हैं, और आपने अपनी हरकत को भी सही ध्यान से पढ़ना है, और फिर उसके अंदर भी गोते लगाने हैं। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी गोते भी लगाएंगे। अच्छा, अब गदबान तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई वो नहीं आ रहा ना, ये भी आसान था, मुश्किल नहीं था, गदबान भी आसान। अच्छा, इसका अब जब हम बनाएंगे ना, मुअन्नस बनाएंगे तो क्या बनेगा, मरियमू, मरियमू के साथ मुअन्नस आएगा ना यहाँ पे, मरियमू शब आ, ठीक है, शब आ, ऐन के साथ शब आ, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, अल मरियमू गदबा। अच्छा, इसी तरह जमा जो बनेगी वो क्या बनेगी, गिदाबुन, गिदाबुन, जी ऐसी बनेगी ना, गिदा
नजर वो बाद में वजन भी निकाल के देख लिया करें। फियालुन का जी वजन बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है जी फियालुन का वन वजन कोई दाब? जी जी अच्छा, इसी जी तरह कसलान, कसलान की जो जमा है वो कसला, कसला जी बनेगी। इसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क है? नहीं फर्क ना, गदबा और कसला और इनमें नहीं कोई फर्क नहीं है। तो कसलानु जो है वो भी इसी पैटर्न पे, शबानु, गदबानु, कसलानु के वजन पे। तो ये आपकी क्या बनेगी? मरियमु कसला। और यहाँ पर क्या बनेगी? हाँ, ये वाला फर्क है, जमा में फर्क आया है। जमा आप देखें ये किसी और वजन पे आ रही है, जी ये फियाल उनके वजन पे नहीं आ रही। तो इसकी जमा एक्सेप्शन जो है कुसला ना वो हमेशा ही होता है, हर जगह होता है, हर रूल का एक्सेप्शन होता है। तो इसकी जमा कसला, ये कुरान मजीद में कुसाला का लफ्ज आता है ना, जहाँ पे मुनाफिकीन की नमाज का जिक्र किया जाता है। जी मुनाफिकीन किस तरह फुआला का नमाज की वजन तरफ, है। सुस्ती कुसाला, दिखाते हैं। सुस्त, हाँ सुस्ती, तो कुसाला का लफ्ज आता है, तो वो जमा है क्योंकि मुनाफिकीन की बात हो रही है। यहाँ पे यूसुफ की बात हो रही है तो कसलानू, मरियम की बात हो रही है तो कसला। तो ये आपका जी फालानू का वजन है और ये वाला आपका फाला का वजन है। अगर आप इसको फालानुन के वजन पे बना देंगे तो वो डिप्टोट नहीं रहेगा, फालानुन। ये कुसला कौन से वजन में वो है अला उस्ताद? के वो अला के वजन पे। अच्छा वो फुआला ये मजबूल हो रहा है, फुआला। ये वाला तो इसका नहीं, वजन कुसला, कुसला कौन सा? कसला है। ये कसला जो है ना, कसलान की जमा है ना, जैसे ये गदबा है, जैसे आपका ये शबआ है, इसी तरह से है ना। ये साइड वाला जो कुसला है, ये साइड वाला मैं पूछ रही हूँ। ये कुसला काप के कुसाला ऊपर है। पेश है ना? हाँ, कुसाला है, काप के ऊपर पेश है, तो ये कौन सा वजन में होगा? वो इसको आला। फुआला। इसको ऐसे ही याद करना है, मैंने बताया ना, इसको ऐसी हर चीज का वजन नहीं होता। अगर आपने बनाना भी है तो फुआला का वजन बनेगा इसका, लेकिन बनाने का जरूरत नहीं है ना, फुआला के वजन पे जी आएगी, निकाल लो कोई नहीं है। लेकिन सारे वजन जरूरी नहीं है, वो अगर आप लफ्ज को याद कर लें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक ही लफ्ज आता है इस वजन पे, तो वजन को याद करने नहीं, की मैं जरूरत लिख नहीं है, लफ्ज लेती को हूँ। याद कर। जी जब एक ही आता हो ना फिर लफ्ज को याद कर लेते हैं, फिर वजन को नहीं याद करते। इतने वजन कैसे याद रखेंगे? फुआला के अपना वजन वजन पे भी। फियालुन और फुआला, इस पे पेश भी आ रही जी है ना, यहाँ जेर आ रही है, जी यहाँ पेश आ रही है। जी अच्छा जी, उसके बाद लिमा, लिमाजा होता है। अच्छा, लिमाजा क्यों होता है? लिमाजा से लिमा क्यों बन जाता है? अच्छा, सबसे अगर पहले तो जवाब ये बात है कि लिमा जो है वो असल में क्या है? लीमा है, ठीक है। और जब ये जी क्वेश्चन के लिए आता है तो इसका अलिफ गिर जाता है, तो ये लीमा बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये बताइए कि लिमा का मतलब क्या होता है? वाई, है ना, लिमा जी वाई खरजता मिनल फसली, वाई यू एग्जिट फ्रॉम द क्लास। तो लिमाजा का भी वही मतलब होता है, लिमा और लिमाजा का मीनिंग सेम है। तो लिमा, लिमा नहीं बोलेंगे बल्कि लिमा खरजता मिनल फसली, अखरजता मिनल फसली। अब देखें इसमें क्या बताया गया आपका कि जब आपसे पूछा जाएगा, जब सवाल होता है लीमा खरजता मिनल फसली, तो उसका जवाब क्या होगा? अच्छा, इसमें हाँ, जब आएगा तो उसका आपने क्या देना है जवाब? खरजता मिनल ना फसली। नॉन तुम क्लास से ला क्यों निकले, और तुम क्लास से निकले, है ना, तो आ के जी जवाब में जी नाम आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर जी टीचर पूछे लीमा, लीमा क्यों तुम निकले, जी ठीक है ना, जी तो लिमा का मतलब भी लीमा ही होता है। यानी पहले तो उसने पूछा तो क्या तुम क्लास से निकले थे, फिर उसने कहा यस, तो उसने कहा लिमा वाई। तो उसकी बजाय जी ये तीन जुमले यहाँ या तो इस तरह से हम कह सकते हैं, या फिर एक जुमला लीमा खरजता मिनल फसली भी कह सकते हैं। इसी तरह अदरबता हाजल वलदी, क्या तुमने उस लड़के को मारा, नाम लीमा। तो इससे बेहतर नहीं है इतने सारे जुमले करने की बजाय क्वेश्चन हमें एक जुमला कर लें, लीमा दरबता हाजल वलद। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि मारा है या नहीं मारा, तो पहले ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर वाई वाला क्वेश्चन करेंगे। लिमा का मतलब भी वही है जो लीमा का है, लिमाजा का है, वो सब है इसमें, यही बताया गया और कुछ नहीं है। बाकी ये जो आपकी चीज है इसमें, एक सेकेंड, अभी ये कर लें, आके हम हमारा आप आ जाए, हुमैरा, हुमैरा आप आ जाए, ये कर लें।
मफरू मरफू मजरूर और मंसूब। असल में होता क्या, मरफू होता है फिर मंसूब होता है फिर मजरूर होता है, तो इन्होंने थोड़ा पैटर्न उल्टा कर दिया, पहले मरफू फिर मजरूर फिर मंसूब। बहरहाल इसको पढ़ना तो है, पढ़े आए पढ़े। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थोड़ा किताबुन, पीछे किताबुन किताबिन किताबन सॉरी हामिदुन हामिदिन हामिदन खालिदुन खालिदिन खालिदन बैतुन बैतिन बैतन रजुलन रजुलिन रजुलन सयारतुन सयारतिन सयारतन साअतुन साअतिन साअतुन साअतन मिकवातुन मिकवातिन मिकवातन सबूरतुन सबूरतिन सबूरतन मदरसतुन मदरसतिन मदरसतन। क्या सीखा आपने इसमें, कुछ सीखा? ये हाँ जी, इसमें जबर जेर पेश जो है वो जब मजरूर होता है तो नीचे होती है और जब मंसूब होती है तो ऊपर होती है, पता दो। हाँ, और किताबुन पेश होती है रफ़ई हालत में। ये वाली इसकी जो है ना नॉर्मल हालत है, म्यूट कर ले, नॉर्मल हालत है ये वाली। और ये वाली जो है जी किसी वजह से आती है, किताबुन किताबन किसी वजह से आएगी, ऐसी नहीं आ जाती। यहाँ पर इसके पीछे कुछ लगाएंगे तो किताबन होगा, ठीक है ना, कि कुछ लगाएंगे इन्ना वगैरह तो मंसूब होगा ना, या कम लगाएंगे कम किताबन, वैसे तो किताबुन नहीं है, लेकिन किताबिन में क्या होता है, यहाँ पे आप या तो इसको मुजाफ इलैह बनाएंगे, पीछे कोई मुजाफ लगाएंगे, ठीक है ना, या फिर हर्फ जर लगाएंगे फी किताबिन, तो ये मजरूर होगा। तो ये किसी वजह से होता है, तो ये इसकी नॉर्मल होती है। नॉर्मल जो है ना एंडिंग उसकी, वो नाउन की दम्मा ही होती है या एक दम्मा होती है। एक दम्मा भी नॉर्मल नहीं होती, अलिफ लाम आता है तब एक दम्मा होता है, जब अलिफ लाम लगाते हैं पीछे से तब एक दम्मा होता है, ये नॉर्मल एंडिंग है। फिर इसमें ये होता है कि जब हमारे पास ये सारे मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं, ये सब क्या है, ये सारे मुज़क्कर हैं। मुज़क्कर में क्या होता है, जब दो जबर लगाते हैं हम नस्बी हालत लाते हैं तो आगे अलिफ भी ऐड करना होता है, ठीक है। लेकिन मुअन्नस में ऐसी कोई बात नहीं हुई, दो जबर लगाए अलिफ ऐड नहीं हुआ। दूसरा हमें ये बताया जा रहा है कि चाहे वाहिद हो मुसन्ना हो जमा हो, ये वाहिद है ना सारे, क्या ख्याल है, ये वाहिद है जी, ये वाहिद है सारे, चाहे वाहिद हो मुसन्ना हो या जमा हो, सब की एक रफ़ई हालत होती है, एक नस्बी हालत होती है, एक जरी हालत होती है। अभी सिर्फ आपको वाहिद की रफ़ई नस्बी जरी हालत बताई गई है, मुज़क्कर की भी और मुअन्नस की भी। फिर इसी तरह से ये वाहिद है तो वाहिद के बाद क्या आता है, मुसन्ना आता है ना, तो मुसन्ना जो होता है वो किसको कहते हैं, दो को कहते हैं ना, दो के ऊपर मुसन्ना बोला, मुसन्ना दो के लिए होता है, डुअल जिसे कहते हैं। तो फिर जब वो आता है तो क्या बन जाएगा, किताबुन से क्या बन जाएगा, किताबानी किताबानी, दो किताबें। अब इसकी मुसन्ना की भी इसी तरह तीन हालतें होंगी, जिस तरह इसकी वाहिद की तीन हालतें हैं ना, किताबुन किताबन किताबिन, इसी तरह आपकी मुसन्ना की भी तीन हालतें होंगी, किताबानी, और ये तो रफ़ई हालत हो गई ना, हाँ जी, किताबैनी, किताबानी। हाँ। अब इसमें यही आपका फायदा है कि इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ इसमें तीनों शक्लें बदली कर रहा था, तीन की तीन, लेकिन इसमें दो शक्लें बदली कर रहा है, नस्बी और जरी हालत सेम है, किताबैनी। इसी तरह जब आपका जमा आएगा तो जमा में भी क्या होता है, जमा का कोई वर्ड बताएं, जमा तो तीन तरह की होती है ना, जी, ठीक है। अब हाँ कोई एक जमा बताएं, मुज़क्कर बताएं, मुअन्नस बताएं या मुकस्सर बताएं, तीन तरह की जमा होती है। चले हम पहले क्या कर लेते हैं, जमा मुज़क्कर सालिम कर लेते हैं। इसकी क्या जमा बनेगी किताब की, मुझे बताएं, जमा क्या बनेगी किताब की? जमा मुकस्सर में कुतुबुन और सालिम में किताबूना हो जाएगा। किताबूना नहीं बनता, तो वो सालिम में आ जाएगा वाउन में। हाँ वो बनेगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं, कुतुबो नहीं बनेगा, जमा मुकस्सर। मोमिनून का, मोमिन का बन सकता है, हाँ उसका बन सकता है। अब इसकी भी तीन हालतें होंगी, इसकी जो तीन हालतें होंगी ना वो वाहिद की तरह होंगी, क्योंकि इसके ऊपर तनवीन आ रही है ना, तो ये भी कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन, कुतुबुन कुतुबन, दो जबर आएंगे तो अलिफ भी ऐड होगा, कुतुबिन होगा।
تو کوئی بھی جمع لیں گے، جیسے اب مذکر سالم میں مومنونا یا مسلمونا لے لیں تو یہ اس کی رفعی حالت ہے جمع کی، تو آگے کیا ہو جائے گی، اس کی بھی یہ رفعی حالت ہے، اس کی نسبی جری حالت کیا ہوگی، مسلمینا 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 مسلمین. مسلمینا ہو جائے گی. اس کی بھی دو ہی شکلیں بدلیں ہوں گی. پھر تیسری جو جی جمع ہے وہ مسلماتن ہے. اب اس کی بھی تین حالتیں ہوں گی، جمع مؤنث سالم کی بھی. تو مسلماتن تو سے اس آگے کیا بنے گی، مسلماتن مسلماتن. ابھی تک آپ تن پہ اٹکی ہوئی ہیں، اس دن ڈانٹ بھی پڑی تھی آپ کو، میرے خیال میں وہ کوئی اور تھا. تن ہی آئے مسلماتن گا نا سر، تین آئے گا، تین آئے گا، تین آئے گا، دونوں میں تین آئے گا. یہ مسلمات اس لیے میں کروا رہی ہوں کہ آپ کو ریوائز ہو جائے، یہاں تن ہوگا، یہاں بھی تن ہوگا، یہ بھی دو ہی شکلیں بدلے کرے گی، ٹھیک. لیکن اس کے اوپر بھی حرکت کا ہی اعراب آ رہا ہے. واحد پہ بھی حرکت کا اعراب آ رہا ہے، کتابن کتابن کتابن، اور جمع مکسر پہ بھی حرکت کا اعراب آ رہا ہے، کتبن کتبن کتبن. یہ بالکل واحد کی طرح چینج ہو رہا ہے، تین شکلیں بدلی کرے گا جمع مکسر، کتبن کتبن کتبن. اور یہ والا جو مسلمات ہے یہ صرف دو شکلیں بدلی کرے گا، لیکن اس کے اوپر بھی حرکت کا اعراب چینج ہو رہا ہے، مسلماتن مسلماتن مسلماتن. مسلمات. اب آپ مسلماتن تو نہیں بولیں گی نا، نہیں تین ہے. دیکھیں اب دیکھیں اگر دو زبر آپ لگاتی ہیں تو دو زبر کے بعد تو پھر آپ کو الف بھی لگانا پڑے گا نا، تو یہ کیا بن جائے گا، مسلماتن. تو ایسا تو کبھی بھی آپ نے مسلماتن ایسا کبھی لکھا ہوا نہیں دیکھا. آپ دو زبر لگائیں گی نا تو دو زبر کے بعد قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو الف لگانا پڑے گا. جب اقلام من میں لگا، اقلام من میں لگا رہی ہیں، اقلام من اقلام من میں لگا رہی ہیں نا، جی جی. تو اسی تو اس میں بھی لگانا پڑے گا. دو زبر لگائیں گی تو الف ایڈ کریں گی تو شکل بگڑ جائے گی نا. اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑو اس کو، لگاؤ ہی نہیں، اس کے نیچے دو زیر ڈال دو، بس ختم، آسان کر لو اپنے لیے. ٹھیک. تو یہ اس کی کوئی بھی نون قرآن مجید سے اٹھائیں گے، ایک نون اٹھا کے دیکھیں، نون ہونا چاہیے، نون کی پہچان آپ کو آنی چاہیے، تنوین یا الف لام ہوگا اس کے پر. نون کی پہچان کیا ہے، تنوین یا الف. جو بھی ایسا لفظ اٹھائیں گی وہ یا تو واحد ہوگا، یا وہ مثنی ہوگا، یا وہ جمع کی تین شکلوں میں سے کوئی ایک ہوگا. یا تو جمع مکسر ہوگا وہ لفظ، سارے ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے کہ واحد بھی ہو، جمع مکسر بھی ہو، اور سب کچھ ہو رہا ہو، منصوب بھی ہو رہا اور مرفوع بھی. ایسا تو نہیں ہوتا، ایک وقت میں وہ ایک ہی حالت میں ہوگا، ایک ہی جمع میں ہوگا، یا واحد ہوگا یا مثنی ہوگا یا جمع کی تین شکلوں میں سے ایک شکل ہوگی. پھر اس کے بعد وہ یا تو رفعی حالت میں ہوگا، یا نسبی میں ہوگا، یا جری میں ہوگا. یہ کام آپ نے قرآن کھول کے کرنا ہے، نون ڈھونڈنا ہے اور پھر نون کو دیکھنا ہے کہ یہ واحد ہے یا مثنی ہے یا جمع ہے. اگر جمع ہے تو کون سی جمع ہے، جب یہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے نا کہ یہ جمع ہے یا یہ واحد ہے یا یہ مثنی ہے، تو پھر اس کی حالت دیکھیں کون سی حالت آ رہی ہے. اگر آنی ساؤنڈ ہوگی تو مثنی کی کیا ہوگی، رفعی حالت ہوگی. ہاں ڈیول کی رفعی حالت ہوگی. اگر عینی ہوگا، کتابینی ہوگا، یا مسلمینی ہوگا، تو پھر وہ ڈول کی کیا ہوگی، نسبی جری حالت ہوگی. نسبی اور جری حالت ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں پھر آپ کو یہ بھی، کیونکہ نسبی جری سیم ہوتی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہو کہ اچھا جری ایک نسبی ہے. تو یہ ہم پریکٹیکلی ورک آپ نے خود کرنا ہے، اور اس کو کریں گے تو آپ کا دماغ کھلے گا. میں بھی کروا سکتی ہوں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ایک ہفتے میں کلاس ہوتی ہے، اور پھر میں ابھی آپ کو قرآن پہ لے کے جاؤں گی، تھوڑا سا آپ اور کچھ سیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو آج آپ نے ماشاءاللہ جو چیزیں سیکھی ہیں ان کو قرآن میں بھی جا کے اپلائی کریں. اصل مقصد ہمارا ٹارگیٹ تو وہاں ہے نا، قرآن پہ جانا ہے، وہاں کا ترجمہ، ان کے الفاظ کو سمجھنا. ٹھیک ہے. تو 5 طرح کے ہوتے ہیں. 5 میں سے 3 پہ کیا ہوتا ہے، وہ حرکت کا اعراب آتا ہے. 5 میں سے 3 پہ حرکت کا اعراب ملے گا آپ کو. 3 کون سے جن پہ حرکت کا اعراب ملے گا، حرکت کا اعراب کس کس پہ آتا ہے، یعنی تنوین کس کس پہ آئے گی، کتابن 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 کس کس پر آتی ہے، 5 چیزوں میں سے. رفعی حالت میں آتی ہے. 5 چیزیں کون سی ہیں استاذہ؟ یہ ابھی جو لکھوائی ہیں میں نے، واحد لکھیں اپنے پاس، واحد، مثنی. استاذہ میری کال آ گئی تھی بچوں کے کندر آرٹ سے، تھوڑا اگر آپ کو جانا ہے تو پھر میں بند کر دیتی ہوں کلاس. نہیں وہ کال آ گئی تھی. جی اچھا، یہ 5 چیزیں گنے، یہ 5 چیزیں جی گنے. واحد، مثنی انگلیوں پہ گنے، جمع
मुसन्ना मुकस्सर। हम्म, नंबर 3 जमा की 3 हालतें होती है ना, जी नंबर जी 3 जमा जमा मुकस्सर, सालिम नंबर 4 जमा मुजक्कर सालिम। जमा मुजक्कर सालिम सालिम की 2 किस्में होती है ना, एक मुअन्नस सालिम होती है, एक मुजक्कर सालिम। नंबर जी 5 जमा मुअन्नस सालिम। कुरान मजीद में से कोई भी लफ्ज आप उठाएंगी तो वो इन 5 में से ठीक कोई एक लफ्ज होगा, ठीक या तो वो वाहिद होगा। अब वाहिद को हम्म, कैसे पहचानेंगे ये वाहिद है, उसके पर हरकत तनवीन की हरकत आ रही है, हरकत तनवीन की आएगी ना, हरकत हाँ। तनवीन की होगी। या तो वो मुसन्ना दुन में होगा या आने दन होगा या दिन होगा, या, ठीक है। या, ठीक है अच्छा, इसी तरह जमा मुकस्सर को उठाएंगी तो या क्या होगा, दुन होगा या दन होगा या दिन होगा। दिन होगा कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन, कुतुबुन है ना, वो भी क्या जी होगा, वाहिद की तरह ही जी होगा। तो वाहिद जी जमा मुकस्सर और जमा मुअन्नस सालिम, जन ये तीन एक मुस्लिमातुन, जैसे मुस्लिमातिन, तनवीन आ रही है जी ना, जी तो इन जी जी 3 पे हरकत बिल्कुल कराब आएगा, इन 3 पे हरकत करा, ये और ये, इन तीनों पे आपको हरकत नजर आएगी, ठीक है। लेकिन मुसन्ना पे आपको हरकत नजर नहीं आएगी। जमा मुजक्कर सालिम पे हरकत, मुस्लिमूना पे कौन सी हरकत आ रही है मुझे बताएं। मुस्लिम मुस्लिमी रफा मुस्लिमूना अगर है तो मुस्लिमीना हो मरफू जाएगा। हम्म, मुस्लिमूना रफा जमा मुजक्कर सालिम है रफा ना, तो जी जी यहाँ पर रफा आपको तनवीन नजर आ रही है, जैसे वाहिद पे नजर नहीं आती है किताबुन, किताब, ये सारे वाहिद थे ना, नहीं मुजक्कर नहीं और मुअन्नस, तनवीन नजर आ नहीं रही थी। नजर आ रही। जमा मुकस्सर भी अकलामुन, अकलामन, अकलामिन, आपको तनवीन। जमा मुअन्नस सालिम मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तनवीन नजर नहीं आ रही ना, नहीं आ रही यहाँ जी जी तनवीन को रिप्लेस कर रही है नून। महीना जी मुस्लिम महीना जी ठीक ये नून जो है ये तनवीन के एवज में आ रही है, इसको हम्म, तनवीन इवज कहते हैं, अगर किसी को समझ आए तनवीन इवज। तो ये तनवीन और नून बराबर होती है। तो यहाँ पर वाहिद पे जमा मुकस्सर पे और जमा मुअन्नस सालिम पे तनवीन आती है, बट मुसन्ना पे, मुसन्ना में क्या होता है, मुसलमानी होता है ना, जी यहाँ पे भी आप ये मुसन्ना है या नून के नीचे जेर है, यहाँ नून पे जबर है, हम्म, तो ये जमा है ठीक है नून पे जबर और ये नून के ये डुअल है, ठीक है। जी लेकिन इनके ऊपर आपको तनवीन की बजाय क्या नजर आ रही है, नून नजर आ रही है। नून नून नजर नून और तनवीन बिल्कुल बराबर होते हैं, चाहे आप नून लगा दें चाहे आप तनवीन लगा दें। तो मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम पे तनवीन नहीं लगाते बल्कि उसकी जगह नून लगाते हैं। ओके तो जब मुजाफ बनाते हैं हम, तो जो हमारी तनवीन होती है उसको गिरा देते हैं ना। जब मुजाफ जी जैसे किताबुल्लाह ही, तो हम किताबुन होता है तो हम क्या करते हैं, किताबुल्लाह ही करते हैं ना, तनवीन गिराते हैं ना। जी तो इसमें हम क्या जी करते हैं, क्योंकि तनवीन की जगह यहाँ पे नून नून को आ रही है, गिरा तो यहाँ पे मुजाफ बनाते हुए नून गिराएंगे, जी यहाँ पे नून को ड्रॉप करेंगे, मुजाफ बनाएंगे। जब मुसलमानी को मुजाफ बनाएंगे तो नून गिराएंगे, जब मुस्लिमूना को गिराएंगे तो नून गिराएंगे, ठीक है। तो अलिफ ये बचा रहेगा, अलिफ तो बताएगा ये डुअल फॉर्म है, ये वो कैसे बताएगी बनेगा, जमा की फॉर्म। जी बोलिए। मुस्लिमा ठीक है मतलब ये कैसे बनेगा, मतलब अब हम जब इसका मुदाफ बनाएंगे फिर ये क्या बनेगा। ये मुस्लिमा बन जाएगा ना, और ये अलिफ बता रहा मुस्लिमा है कि 2 लोगों की बात हो रही है, अलिफ बताएगा कि 2 लोगों की बात हो रही है, नून गिरा भी देंगे ना तो ये मुस्लिमा बन जाएगा, और नीचे मुस्लिमू बन जाएगा, वहां पे वाव मुस्लिमू बन बताएगा जाएगा, वो बता रही है कि ये नून मतलब है जमा है ये, जब जी ठीक है। वो जो नून है चूंकि वो तनवीन की तरह होती है, तो तनवीन यहाँ पे गिराते हैं मुजाफ बनाते हुए, जिसमें तनवीन होती है तनवीन गिराते हैं, यहाँ पे नून गिराते हैं। अच्छा उस्ताद हमें ये पता अभी है कि अगर मैंने मुजाफ बनाना है वाहिद मुस्लिमूना को, तो मैं बोलूंगी मुस्लिमू, मुस्लिमू और मुस्लिमुल हो जाएगा, ये वो साकिन है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। मुस्लिमुल मदीनती, मदीना शहर के मदीना मुसलमान, जी शहर के मुसलमान। जी तो ये मदीना बहुत सारे मुसलमान हैं, ये वो बता रही है कि बहुत सारे मुसलमान हैं। मुस्लिमुल इसको नहीं पढ़ा जाएगा, जो खाली हरफ होता है साकिन होता है उसको नहीं पढ़ा जाता, मुस्लिमुल मदीनती। इसी तरह अच्छा और अगर मुस्लिमल, मुस्लिमल इसका भी अलिफ नहीं मदीनती पढ़ा जाएगा, इसका अलिफ लिखा जाएगा पढ़ा नहीं जाएगा, मुस्लिमल मदीनती। मदीनती ये अलिफ बता रहा है कि मदीना 2 मुसलमान, शहर के 2 मुसलमान। ठीक ठीक उस्ताद हमें जैसे पता है कि वाहिद मुसन्ना और जमा होती है, इसके बाद जब हम मतलब हमें इन तीनों चीजों को पता, फिर ये वजन बीच में हम लोग वजन क्यों बनाते हैं, किस चीज का वजन कर रहे होते हैं हम लोग।
جب اب دیکھیں نا جیسے آپ کا یہ مسلمونہ ہے یہ وزن ہم آگے جا کے پڑھیں گے جب ورب کریں گے نا فیل کریں گے نا وہاں پہ بھی ہمیں یہ وزن کام آئیں گے. ابھی بہت کچھ کرنا ہے ہم نے تو میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ آپ کو سکھا رہی ہوں کہ کیسے وزن نکالتے ہیں. تو اس کی وجہ جو ہے وہ وجہ جا کے پھر آپ کو ورب میں زیادہ سمجھ میں آئے گی. ایک وزن دے دیا جاتا ہے اس کے اوپر پھر سارے لفظ بنائے جاتے ہیں نا تو وہ ایک وزن کے اوپر. تو جیسے آپ کا فعل امر ہے تو کس وزن پہ بنتا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی جیسے اسم الفاعل ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وزن جو ہے وزن کا جمع مثنیٰ اور اس سے تعلق نہیں ہے. نہیں کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ کسی لفظ کا وزن نکالنا چاہیں تو نکال سکتی ہیں. مثلا کتاب ان کا کیا وزن ہے فیال ان کے وزن پہ آ رہا ہے نا یہ وہی فیال ان کا وزن آ رہا ہے کتاب ان فیال ان. اسی طرح آپ مسلمونہ کا نکالنے جائیں تو یہ بن جائے گا مسلمونہ کیا بن جائے گا مسلمونہ مسلمون پہلے مسلمون بنا لے مفعلن تو مفعلون وہی فا عین لام روٹ ورڈ نکال کے جو ایکسٹرا لیٹر ہے ان کو ویسے لکھ دینا. تو آپ ابھی اس چکر میں نہ پڑیں جتنا آپ کو سمجھ آ رہا ہے اتنا کریں. کیوں آ رہا ہے کیا آ رہا ہے اس کی وجہ خود ہی آپ کو سمجھ آئے گی. تو ابھی دیکھیں یہاں ابھی دیکھیں میں آپ کو نون اور بتاتی ہوں. الف دو زبر کیا بنتا ہے الف دو زبر با دو زبر بن. لیکن اس کو نون کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں نا با زبر نون. جی بن جاتا ہے نا پڑھنے میں تو سیم ایک جیسے ہے نا بن اور بن. میں نے کیا کیا اس تنوین کو ریپلیس کیا نون سے. جی اب دو طرح کی اسم ایسے ہیں مثنیٰ اور جمع مذکر سالم اس کے اوپر تنوین نہیں لگا سکتے تو وہاں نون کو ریپلیس کرتے ہیں تنوین کی جگہ. پھر جب ان کو مضاف بناتے ہیں تو پھر ہم اس کو نون کو گراتے ہیں. یہاں پہ ہم تنوین کو گراتے ہیں. کتاب کو بنانا ہے تو کتاب کا ہم نے تنوین ہٹا دی نا کتاب اللہ ہی کر دیا. لفظ اس طرح کے آتے ہیں کہ مسلم اور اس طرح کا جیسے مثنیٰ کے تو وہ وہاں پہ ہم کنفیوز ہوتے تھے تو ابھی انشاءاللہ تو یہ نون گر گیا نا تو مسلم المدینہ تی. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ میں اوور تھوڑا پڑھاتی ہوں برڈن دیتی ہوں لیکن اب ماشاءاللہ جتنے بھی کلاس میں لوگ ہیں ہمیرا سمیت ماشاءاللہ سمجھتے ہیں باتوں کو اور باقی تو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان تو پہلے پڑھا ہے ان کا ریویژن بھی ہو رہا ہوتا ہے بعد دفعہ. پھر ہاتھی کا میں نے بتایا تھا یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے ہاتھی مؤنث کے لیے ہوتا ہے یا کے ساتھ. ہاتھو جمع ہو جاتی ہے مذکر اور ہاتھینا کیا ہو جاتی ہے یہ مؤنث جمع ہو جاتی ہے. ہاتھی کی جمع مؤنث کیا ہوگی ہاتھینا. تو یہ آپ کا ہاتھی کیا ہے یہ فعل امر ہے فعل ہے اور فعل امر ہے یہ. ٹھیک ہے. ایک فعل ماضی ہوتا ہے مضارع ہوتا ہے. مضارع اظنو پڑھا تھا نا آج ہم نے تو یہ کیا ہے یہ امر ہے فعل امر حکم دے رہے ہیں نا برنگ یا گیو می ہاتھو برہانکم. ہاتھو برہانکم آتے نا قرآن میں جی لاؤ اپنی دلیل ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. تو ہاتھی کا مطلب ہے لاؤ برنگ. اور اس میں انتا ضمیر ہے اور اس میں انتی ضمیر ہے فاعل اور اس میں کیا ہے انتم ہے اور اس میں انتنا ہے ضمیر فاعل. ٹھیک ہے. انتنا فاعل ہے. اس میں ہوا نہیں ہو سکتی ہما نہیں ہو سکتی وہ نہیں ہے. اس میں انتم ہے کیونکہ آپ کا یہ امر کا صیغہ ہے حکم سامنے والے کو دیا جاتا ہے. انتا کو دیا جاتا ہے یا انتی کو دیا جاتا ہے یا انتم کو دیا جاتا ہے یا انتنا کو دیا. سامنے کے لوگ جو ہوتے ہیں سیکنڈ پرسن ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو فعل امر میں یہی والی ضمیریں آتی ہیں. غائب میں ہوا ہما ہم ضمیریں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا کرنا ہے نمبر 8 ایکسرسائز میں بس یہ ختم ہو گیا آپ کا. میں نیکسٹ ویک یہ نہیں پڑھوں گی. یہ ورڈ آپ نے خود یاد کرنے ہیں. مجلہ. اب مجلہ تن کی جو جمع بنے گی وہ یہ مؤنث ہے تو اس سے جمع مؤنث سالم ہی بنے گی. آپ نے اس کو کس میں چینج کرنا ہے مجلہ تن لاسٹ والی جو تا اس کو ہٹا ہی دینا ہے. اس کو الف میں چینج کر دینا اور آگے تا لگا دینی ہے اس پہ 2 پیش لگا دینا. آپ نے اس کو الف میں چینج کرنا ہے اور آگے آپ نے تا پیش 2 پیش لگا کے مجلاتن. راکبن کی جمع رکابن بنے گی. راکب ہوتا ہے رائڈر رکاب سوار. شکن اور شککن. شکتن کیا ہوتا ہے یہ آپ کا فلیٹ ہوتا ہے اپارٹمنٹ. عمارتن امائرو. اب یہ دیکھیں غیر منصرف ہے. اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہوگی وہ ڈھونڈنی ہے.
جب بھی غیر منصرف دیکھیں گے اس کی وجہ دیکھیں گے. کیا وجہ ہو سکتی ہے یہاں پہ؟ کوئی بتائے گا کلاس میں سے؟ الف نون بھی نہیں آ رہی جیسے عمرانوں پہ آ رہی تھی. یہ افل گول تا کی وجہ سے یہ والا غیر منصرف ہے، وہ والا غیر منصرف نہیں ہے، وہ تو منصرف ہے، اس پہ تنوین آ رہی ہے، یہ غیر منصرف ہے. اس کی وجہ بتائیں. تو جب ہم اس کو مطلب وہ کریں گے، جمع کریں گے، تو تب امائرو. ہاں تو ہاں جمع بنائیں گے تو ہر جمع تو نہیں ہے نا. اقلام پہ تو ہم نے نہیں لگایا تھا. اقلام بھی تو غیر عاقل کی جمع ہے نا، تو اس پہ تو ہم نے تنوین لگائی تھی، تو اس پہ تو ہم نے ایک پیش نہیں لگائی تھی. تو جمع تو ریزن نہیں ہے پھر یہاں پہ. یہاں پر یہ ریزن ہے کہ جب الف کے بعد 2 لیٹر آ جاتے ہیں تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے. الف کے بعد الف آپ دیکھیں اس کے بعد 2 لیٹر آ رہے ہیں تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے. جیسے مساجدو، یہ پڑھا ہوا ہے آپ نے، صرف آپ لوگ نا بھول جاتے ہیں. یہ نہیں، آپ کا یہ نہیں پڑھا تھا، مساجدن پہ آپ تنوین کیوں نہیں لگا رہے؟ بتائیں مجھے. ہم نے پڑھا تھا لیکن ریزن آج پتہ چلی ہے. ریزن ہاں آج ہاں پتہ چلی. تو آپ ٹھیک ہے، اچھا ہے، explain پتہ آج. چل گئی نا. تو ایڈ ہونا چاہیے نا، ایڈ اپ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ. تو جب بھی آپ الف دیکھیں اور الف کے بعد 2 لیٹر آ رہے ہیں اور اس الف سے پہلے دونوں پہ زبر ہو، 2 لیٹر ہو اور دونوں پہ زبر ہو. اگر آپ صرف ایک ریزن بھی دیکھ لیں گے نا، یہ والی بھی الف آ رہا ہے 2 لیٹر آ رہے ہیں تو بھی اس کے اوپر پھر آپ تنوین نہیں لگائیں گے، ایک پیش لگائیں گے. مساجد دو ہوتا ہے، مساجد دن نہیں ہوتا. قرآن مجید میں دیکھیے گا. اب یہ ایک 2 ہی شکلیں بدلے گا، مساجد دو، مساجدہ، مساجدہ. تو نیکسٹ ٹائم میں یہ والے بھی وجہ پوچھوں گی کیونکہ آپ کی بک میں ہے نا، تو وجہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ کیوں غیر منصرف ہے، ڈپٹوٹ کیوں ہے. تو جب بھی الف آئے گا اس کے بعد 2 لیٹر ہوں گے یا 3 لیٹر ہوں گے، 3 لیٹر بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مساکین، مساکین کے اب 3 لیٹر آ رہے ہیں نا الف کے بعد. اب یہ مساکین پہ آپ ایک پیش ڈالیں گے، مساکین نن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیا ہو گیا، ڈپٹوٹ ہو گیا. الف کے بعد 3 لیٹر آ گئے، کاف یا نون 3 لیٹر آ گئے. تو الف سے پہلے جو 2 لیٹر ہے میم اور سین دونوں پہ زبر آ رہی ہے. اسی طرح آپ کا منادیل کیا ہوتا ہے؟ منادیل یاد ہے کیا ہے؟ ہاں، منادیل وہ مندیل ان کی جمع ہے، رومال کی جمع ہے. اس کے اوپر بھی آپ ایک پیش لگائیں گے، الف کے بعد 3 لیٹر آ گئے. فنادیق، فنادیق کیا ہوتا ہے؟ ہوٹل. ہوٹل. اس کے بعد الف کے بعد 3 لیٹر آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ ایک پیش لگائیں گے. تو اس کی جمع کی اس کی غیر منصرف ہونے کی ریزن کیا ہے؟ الف کے بعد 3 لیٹر. اور یہاں پر کیا ہے؟ الف کے بعد 2 لیٹر، 2 ہوں گے لیکن پیچھے دیکھیں 2 لیٹر آ رہے ہیں دونوں پہ زبر آ رہی ہے، 2 لیٹر آ رہے ہیں دونوں پہ زبر آ رہی ہے، 2 لیٹر آ رہے ہیں دونوں پہ. مساجد میں بھی 2 ہی لیٹر پیچھے آ رہے ہیں، الف سے پہلے دونوں پہ زبر آ رہی ہے. اقلامن کو ہم نے اقلامن کیوں کیا؟ یہ غیر منصرف ہے. اقلامن، اقلامن، یہ 3 شکلیں بدلی کرتا ہے، یہ غیر منصرف ہے. اس پہ تنوین آتی ہے کیونکہ الف کے بعد ایک ہی لیٹر آ رہا ہے. سمجھیں، الف کے بعد ایک ہی لیٹر ہے، جب تک 2 لیٹر نہیں آئیں گے آپ غیر یہ کرنے. منصرف تو نہیں، منصرف غیر منصرف تو ڈپٹوٹ ہے نا. یہ منصرف ہے نا، یہ منصرف ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو یہ منصرف ہے نا اور یہ غیر منصرف ہے، ایک پیش والا ڈپٹوٹ ہے یہ. تو آپ کا یہاں پہ الف کے بعد ایک لیٹر آ رہا ہے اس لیے آپ اس کے اوپر تنوین نہیں لگائیں گے. کتبن، کتبن میں تو کوئی الف آ ہی نہیں رہا تو اس کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ وہ ابھی آپ کا منصرف ہے. کتبن، کتبن 3 شکلیں بدلی کریں گے. جب آپ کا الف کے بعد 2 لیٹر یا 3 لیٹر آئیں گے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا، 2 شکلیں بدلی کریں گے. سنن، اسنان، اب یہ بھی منصرف ہے. ٹھیک ہے، واحد پہ سب کی تنوین آئے گی، مسجدن ہوتا ہے لیکن جب جمع بناتے ہیں سورتن ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو جمع بناتے ہیں عمارتن ہوتا ہے، جب جمع بناتے ہیں تب وہ آپ کا منصرف یا غیر منصرف بنتا ہے. تو امائرو کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، 2 شکلیں بدلے کرے گا. کلمتن، کلماتن، اس کو الف میں چینج کر کے بڑی تا لگا دیں گے اور 2 پیش اس پہ ڈال دیں گے. اس کو آپ نے سیدھا اس طرح کر کے تھوڑے دن آپ کوشش کریں گے پھر آپ خود ہی بنانے شروع ہو جائیں. پھر سورتن سے سورن. اب دیکھیں اس کی جمع بالکل، یہ جو جمع مکسر بنتی ہے نا، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، کچھ بھی بن جاتی ہے. تو یہ سورتن سے سورن بن گئی، سورن. اور یہ سورن کیا ہے؟ 4 دیواری کو کہتے ہیں. سورہ کو بھی سورہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص آیات ایک اس کے اندر بند ہوتی ہیں، وہ سورہ کا ایک نام ہوتا ہے.
चैप्टर को नहीं कहते सूरतुन? चैप्टर चैप्टर इंग्लिश में कहते हैं ना। अच्छा, 4 दीवारी कहते हैं उर्दू में? हाँ, सुवर उनका मतलब 4 दीवारी ही होता है ना, बाउंड्री। एक सूरतुन ये अच्छा। वाला भी होता है ना, उसकी भी जमा यही होती है उसकी भी सुवरुन होती है, लेकिन स्वाद से मीनिंग चेंज हो गया ना। अब ये इसका मीनिंग क्या होगा? सूरतुन का क्या मतलब होता है? पिक्चर। और सुवरुन है ना, पिक्चर्स। इस जगह बुक में जो दिया हुआ सूरत, ये इसका माना हो गया। क्या माना दिया हुआ है? चैप्टर ही होगा ना, सूरा होगा ना, सूरतुल बकरा। जी लेकिन उसका एक रूट वर्ड होता है, उसका एक मीनिंग होता है ना रूट वर्ड का, तो वो मैं बता रही हूँ कि आपकी बाउंड्री जो होती है उसको कहते हैं। जो हम जानवरों को अंदर बंद करके 4 दीवारी नहीं लगाते, उसको कहते हैं 4 दीवारी। तो फिर उसके अंदर एक मखसूस आयात होती हैं, फिर उनका एक उनमें से कोई एक लेके नाम उसका रख दिया जाता है। पारे को नहीं कहते सूरा, सूरत जो होती है सूरा होती है, उसकी जमा सूरत। जा आ ये माजी है, ये कवाबी माजी है, ये फेल है, वो ये आया। फेल। हाँ, जा आ इसका मुजारे बनाना है, कवा का मुजारे बनाना है, लेकिन अभी आपको मुजारे नहीं बताया मैंने। कवा ये तो बनाना क्या आयशा को आता है, आयशा क्या को आता है, आयशा को एक्स्ट्रा आता है। आयशा हमसे नहीं है जब वो अब हाँ, जा आ का क्या मुजारे होगा बताइए आयशा। या जा, जा या जा, या जी ऊ, यज इसलिए मैं नहीं छेड़ रही अभी। यज या जी ऊ, या और जी ये वो क्या है? कवा यकवी। ये नहीं अभी मैंने आपको सिखाया ना, इसलिए मैं नहीं बता रही। खादिमुन लिल हो गया। मुजक्करी वल मुन्नसी। खादिम जो होता है मुजक्कर भी बोला जाता है, मुन्नस भी बोला जाता है। अच्छा, अभी आपने ये खुद पढ़ने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको रिवीजन करना है। अय्यू हमेशा मुजाफ बनता है, लेकिन जुमले के शुरू में आता है और क्वेश्चन के लिए आता है, विच का मीनिंग देता है। ये क्या है? क्वेश्चन के लिए आता है अय्यू, हमेशा शुरू में आता है। फिर उसके बाद ये सब है। अजुन्नु का इस्तेमाल मैंने पढ़ाया आज। हाँ उस सकत क्या होती है? ये वाली होती है, लिमाह, लिमाह ये वाली होती है। फिर ये पढ़ाया मैंने, कुसाला, कसला, कसलान, ये सब पढ़ाया। इसको देखिएगा और ये वर्ड्स मीनिंग है, आप देख लें इसमें क्या है, क्या मुश्किल है आप लोगों को, क्या मीनिंग नहीं आ रहा था। जा का मीनिंग होता है ही केम, माजी है। बाकी सब बताएं मैंने। इसमें एक लफ्ज था जो अभी, वो चैप्टर का मीनिंग सुवर उनका नहीं मीन, हाँ यहाँ पर है ना सूरा, सूरा लिखा हुआ है ना, सूरत उनका मीनिंग सूरा, ये चैप्टर होता है। लेकिन मैं उसके रूट वर्ड से सुवरन का बता रही थी कि सूरा का मतलब क्या होता है असल में। जैसे सुवरन का मतलब तो पिक्चर होता है ना, तो सूरत उनका क्या मतलब होता है? तो वो बाउंड्री होता है। चलें, ज़ादकल्लाहु इल्मन, ये दुआ दिया करें अपने आप को, छोटे छोटे जुमले याद करें। ज़ादकल्लाहु, ज़्यादा फेल है, का मफूल है, अल्लाहु फाइल है, इल्मुन जो है ये तमयीज है। इल्मन तमयीज की शक्ल में लिखा हुआ है ना, वाहिद है, मंसूब है और नकरा है। तो ये उस्ताद आप आपका अपने आप को दुआ दिया करें, अपने आप को या किसी को? नहीं, दुआ तो हमेशा दूसरे को ही देते हैं ना, अपने लिए मांगते हैं, दूसरे को देते हैं। तो अगर अपने लिए कहेंगे ज्यादा, अपने लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे? रब्बी ज़िदनी इल्मा। ज्यादा का ज्यादा अल्लाह का से नहीं तो होगा ना। ज़िदनी, रब्बी ए मेरे रब, ज़िदनी इल्मा, ये भी सिखाई है ना अल्लाह ताला ने दुआ, रब्बी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, उसमें भी इल्मन का लफ्ज आता है, इल्मा बोलते हैं, इल्मन। ए अल्लाह मेरे ज्यादा इल्म का में काफी इजाफा कर। ज्यादा का लफ्ज जी वही है जो हमारी उर्दू में बोल जाते हैं, ज्यादा का। ठीक है, ज्यादा का बोला जाता है ना, वही ज्यादा है। इसका रूट जी वर्ड जई या दाल है, या अलिफ में बदला हुआ है, अलिफ का भी रूट वर्ड नहीं होता। जई या दाल, ज्यादा। कल्लाहू का क्या है? ये मफूल बनेगा, अल्लाहू फाइल है, जिसपे दमा आता है वो फाइल होता है, ये फाइल है। जी कौन ज्यादा करे? इल्म को अल्लाह करे। किसके करे? तेरे करे, तेरे इल्म में इजाफा करे अल्लाह, इल्मन। इल्म में इजाफा करने वाला अल्लाह है, वो फाइल है, डूअर वो ही है। और का क्या है? जिसको आप दुआ दे रहे हैं। जैसे जज़ाकल्लाहु खैरन कहते हैं ना, वो भी सेम जुमला है।
اچھا ایک بات اس میں یاد رکھتی ہیں، جب دعا دی جاتی ہے تو ماضی میں دی جاتی ہے، ترجمہ اس میں کیا کرتے ہیں، فیوچر میں کرتے ہیں. اللہ تعالی علم میں اضافہ کرے، یعنی دعا دی جا رہی نا فیوچر کے لیے کرے، لیکن فعل کون سا یوز ہوتا ہے، ماضی یوز ہوتا ہے. جزاک اللہ، جزا کیا ہے، جزا اس میں بھی کا آ رہا ہے، لڑکی ہو تو جزاک اللہ، لڑکا ہو تو جزاک اللہ ہو، اور خیرن آگے لگا دیتے ہیں. یہ خیرن جو ہے یہ تمجیز ہے، خیرن. اگر یہ ہم ہٹا دیں گے تو جملے کا کوئی میننگ نہیں ہوگا. اگر آپ صرف جزاک اللہ کہتے ہیں تو جزا تو عربی میں بولا جاتا ہے سزا پہ بھی. عربی میں جزا کا مطلب سزا بھی ہوتا ہے، جزا سزا کا دن ہے نا، تو جزا اور سزا دونوں اس کے میننگ آتے ہیں. تو اگر آپ خیرن نہیں بولیں گے تو عربی ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ تم کس چیز کی دعا دے رہے ہو، سزا کی دے رہے ہو یا جزا کی دے رہے ہو. اردو میں تو ہم جزا اچھے بدلے کو بولتے ہیں نا، تو ہم جزاک اللہ بھی کہہ دیں تو اردو والے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن عربی ناراض ہو جائیں گے. تو جزا کا مطلب سزا بھی ہوتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، ان ورڈز کو پڑھیے گا، یاد کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. پھر ہم لیسن نمبر 7 سٹارٹ کریں گے. اس بک میں کل میرے خیال میں 10 لیسن ہے، کتنے آئی ڈونٹ نو. پھر ہم آگے چلیں گے بک 4 پہ. ٹھیک ہے، دعا کر لیں. کون کرے گا دعا؟ فروزہ کریں گی آپ؟ مائک کھول. ہمیرا کریں گی، چلیں کریں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. والحمد آمین. لله رب ہر العالمين. نماز کے بعد بھی یہ دعا پڑھا کریں، جی. نماز کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے جب آپ آج تو فائزہ بھی ہے سبحانہ ربی کا رب العزت ہے. آج تو استادہ کلاس میں فائزہ بھی ہے، کافی اس سے فائز بات. اچھا فائزہ کون ہے؟ ہاں یہ فائزہ آئی ڈونٹ نو اب کون ہے، نام بتائیں گی مائک پہ آئیں گی تو پتہ چلا. ویسے دوسری کلاسز میں بھی آتی رہتی ہیں فائزہ. تو فائزہ آپ لیٹ آئی ہیں، تھوڑا وقت کا خیال رکھا کریں. تو ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے آج، ریکارڈنگ ضرور سنیے گا ابھی، ٹھیک ہے، تاکہ اگلی کلاس میں پھر آپ نئی چیزیں آ جاتی ہیں. چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. اللہ وبرکاتہ. حافظ. اللہ You people are so lucky. You are so lucky. یس استادہ، اسی وجہ سے بیٹھے. مجھے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی عمر میں مجھے کیوں نہیں آیا. میں نے بہت لیٹ سیکھنا شروع کیا، لیکن میں نے ساتھ ہی پڑھانا شروع کر دیا نا، تو اس کی وجہ سے پھر میرا نالج بہت جلدی گین کیا میں نے سارا. اور میں شروع سے پڑھا رہی تھی تو ایکسپیرینس بھی آ گیا. مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا تو مجھے ٹیچر بنا دیا تھا. تو پھر میں ساتھ ساتھ سیکھتی بھی گئی، پڑھاتی بھی گئی، وہ سارا. پھر اس لیے میں کہتی ہوں کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ چنو اور اس کو پڑھاؤ تاکہ پختہ ہو علم. ایویں نہیں بولتی رہتی میں، ٹھیک ہے. یہ میں نے عائشہ کو پکڑ لیا استادہ. عائشہ کو پکڑو، جس کو جس کو بہت عائشہ شوق ہے ہمارا نا اس کو پکڑ لو. دونوں مل کے استاذہ، کبھی حمیرہ سسٹر کبھی صوفیہ سسٹر، دونوں میرے اوپر مسلط ہے. اچھا ہمارا بھی ہے، لیکن اچھی بات ہے نا، بہت اچھی بات ہے. ہم نے ایک گروپ بنایا ہے استادہ، جس میں کل میں نے ان کو دھمکی دی ہے تو یہ پھر آئی ہیں آن لائن اور انہوں نے کلاس لی ہے. ورنہ یہ استادہ یہ دونوں کوئی بلکہ سارے کلاس نہیں لیتے استادہ، بس گروپ میں نے بنایا ہے. استاد سے میری بات سنے، دھمکی نہیں دی، بہت بڑا گروپ میں ایک تلوار بھیجی، بولے جو نہیں آئے یہ تلوار سے اس کا کام تمام ہوگا. پھر ہم سب حاضر ہوئے. دھمکی نہیں دی، تلوار بھیجی ہے. نہیں تو یہ دھمکی بھی آپ کے لیے اچھی ہے نا، اس کو بھی خیر ہی سمجھیں، ٹھیک ہے. ماں باپ کی، استاد کی، جو بھی آپ کو کچھ سکھانا چاہتے. دیکھیں کوئی کسی کو کچھ سکھاتا نہیں ہے، کوئی کسی کو اپنے برابر نہیں لانا چاہتا. اپنی ریسیپی شیئر نہیں کرتے ہیں، اتنے کنجوس لوگ ہیں، اتنا بخل ہے. کیا وہ بھی ایسے ہی بنا لے گی میری طرح، پھر میرے گھر میں آئے گی تو وہ سیم ہی ہوگا، کیا فائدہ. تو میں اپنی ریسیپی کو چھپا کے کچھ نہ کچھ انگریڈینٹس بھی چھپا لیتی ہوں. لیکن ٹیچر کچھ نہیں چھپاتا، ٹیچر کچھ نہیں چھپاتا، نبی کبھی نہیں کچھ چھپاتا، کیونکہ ان کو حکم ہی نہیں ہے. علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ توبہ، لازم توبہ کرنی چاہیے اس پہ. اگر آپ نے کچھ چھپایا تو توبہ کریں، ورنہ ایسی دنیا سے چلے گئے نا تو سزا ہی سزا ہے آگے. تو علم کو چھپانا نہیں ہے، علم کو آگے کرنا ہے. چاہے آپ کو کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں، کچھ بھی آتا ہے، کوئی بھی کھانا اچھا بنانا، جو بھی آتا ہے اس کو آگے کر کے جائیں. ایک بندہ اور ریڈی کر کے جائیں.
डिस्कशन से उस्तादा काफी चीजें हल हो जाती हैं। हो सकता है कोई पॉइंट बिल्कुल मेरा होती क्लियर ना हैं। हो, अगली सिस्टर का हो, उसका बिल्कुल। क्लियर हो, हमारा हो, तो इस तरह काफी हाँ, अच्छा कुछ आप उससे सीख मतलब लेती समझ हैं। जी आता आयशा है। को भी रानी, बहुत कुछ आता है माशाल्लाह, आयशा से भी आप सीख सकती हैं। आयशा को तो उस्तादा बहुत ही कुछ आता है, वो तो ऐसे बाप का नाम लेती है, हमने कहा कौन सा बाप, मुदारे का बाप, उसे कोई उस्तादा वो ऐसे ऐसे बाप लेती है जो हमने पढ़े ही नहीं होते, वो कहती है ये कौन से बाप। जो लिसानुल कुरान में आप करवाई हैं वो मैं पूछती हूँ, ग्रुप में वही और है भी ना, वो सिस्टर्स मेरी हैं, सारी मैं रिकॉर्डिंग सोचती हूँ सुनती है, उनको से पूछूंगी। वो रोटी तो पकाती उस्तादा है अब तो हमने सुनती बाप है, नहीं सुने, रोटी हमें तो एक पकाते हैं घर तो का ही सुन रही बाप है। का, हमें तो घर के बाप का पता है कि घर का एक बाब है और ये वाला बाब है अरबी का, हाँ, तो ये कभी आ कहती है जाएगा। मुदारे का बाब है, ये दुआत का बाब है, नून अभी का तो बाब आपने है, हम मुजारे कहते हैं पढ़ा कि ही नहीं ना, अभी तो माजी भी नहीं पढ़ा, तो अभी तो फेल हमने स्टार्ट ही नहीं किया ना, अभी तो हम इसी पे है ना, गिनती हाँ वगैरह पे। जी ओके, अल्लाह फेल अभी हाफिज। हमारे चल रहा है। अल्लाह हाफिज, मेरी फजर अल्लाह का टाइम है। हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।